السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 8ویں قسط ہے۔ سورج کی روشنی چاروں اور پھیل گئی تھی۔ پیلی چمکیلی دھوپ نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے دھوپ کی گرمی اور تپش بڑھتی جاتی تھی۔ اسی وقت عمر حیات اپنے بنگلے کی 4 دیواری کا جنگلہ پار کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ رات بھر سویا نہیں تھا اور ابھی اندر جانے پہ ایک اور آزمائش اس کے لیے تیار تھی۔ یہ سوچ ہی اس کو تھکا دیتی تھی۔ وہ آتی اس کمرے کی جانب گیا تھا جہاں ہالے تھی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دستک دی، 1 بار 2 بار 3 بار اور پھر آواز لگائی، 1 بار 2 بار 3 بار۔ جواب ندارت۔ اب کہ وہ پریشان ہوا تھا اور بلند آواز میں ہالے کو پکارتا زور زور سے دروازہ بجانے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھاگ کر کمرے کی لاک کی چابی لے آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک میں چابی گھسائی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاک کھول کر اندر آیا، اس کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ حالے اسی چائے گرے فرش پہ بے سود پڑی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک سے کمرہ جیسے برف ہو رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار حالے کی طرف لپکا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، اس کا جسم تپ رہا تھا، وہ بخار سے پھنک رہی تھی۔ وہ اس کو آوازیں دے رہا تھا، اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ حالے نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی تھیں، لیکن عمر کو قریب دیکھ کر اس نے پھر رخ موڑ لیا تھا۔ عمر نے فوراً موبائل نکالا تھا اور ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ حالے کو بس اس کے ہونٹ ہلتے معلوم ہوتے تھے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ اب سوئی کی چبھن سے کھلی تھی۔ وہ خالی ذہن سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بازو میں کینولا لگا رہا تھا۔ اسے اپنا سارا جسم ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کا جسم ذرا سہلنے سے بھی قاصر تھا۔ ڈاکٹر اب عمر سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ غور سے سن رہا تھا۔ عمر سر، آپ کی مسز نے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں اور ان کو ٹینشن نہ دیں۔ ان کا بخار تھوڑی دیر تک اتر جائے گا، اس کے بعد آپ انہیں کوئی نرم غذا کھانے کو دیں۔ یقیناً انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئیں۔ اگر کچھ پرابلم ہو تو مجھے کال کیجیے گا۔ عمر نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان کو دروازے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے کو ہوش آ گیا تھا۔ شانو اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی اس کو چمچ کے ساتھ سوپ پلا رہی تھی۔ حالے خاموشی سے پی رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، سرخ بھورے لمبے بال کندھوں پہ پھیلے تھے۔ وہ 2 دنوں کی بھوکی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی کھا لیتی۔ بھوک واحد چیز ہے جو غم یا خوشی نہیں دیتی۔ عمر دروازے کی اوٹ سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کیمرے سے جو کچھ اس کو ملا تھا اس نے عمر کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ یہ سب کچھ حالے کو کیسے دکھائے گا؟ اسی وقت حالے نے اس کو دروازے کی اوٹ میں کھڑے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی آنکھوں میں نفرت بھرنے لگی۔ اس نے شانو کا بڑا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ شانو کو دیکھے بغیر بولی تھی۔ اس کی نظریں اب بھی عمر پہ جمی تھیں۔ بی بی جی تھوڑا سا سوپ پی لیں، آپ بہتر ہو جاؤ گی، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ میں اگر ایک بار کہہ دوں جاؤ تو چلی جایا کرو، مجھے ملازموں پہ چلانا پسند نہیں ہے، وہ اب کے نرمی سے بولی تھی۔ شانو خاموشی سے برتن سمیٹتی چلی گئی تھی۔ عمر اب دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے نرم سی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، آپ نے کل جو بیان دیا اس کی وجہ سے اب مجھ پہ انکوائری بیٹھے گی اور پھر شاید تبھی میں بحال ہو سکوں۔ اس کے لہجے میں کوئی دکھ نہیں تھا، وہ بس سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا اور تمہاری آواز سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے کم سے کم آیا کرو، جب جب تمہیں دیکھتی ہوں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب جج تھے نا؟ وہ اس کو دیکھتا اس کے قریب آتا کہہ رہا تھا۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ کسی کو سزا سنانے سے پہلے اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ثبوت دیکھے جاتے ہیں، اس کے خلاف گواہیاں لی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ آپ اب بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کون سی گواہی ہے، کیا چیز مجھے مجرم ثابت کرتی ہے؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ حالے بیڈ سے اٹھی تھی۔ نقاہت اور درد کی وجہ سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، سر بری طرح گھوم رہا تھا، لیکن وہ اپنے پیروں پہ زور دیے کھڑی رہی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، بازو سینے پہ لپیٹے، آنکھوں میں چبھن لیے۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے تو مجھے پروپوز کرتی ہو، پھر اچانک اپنی شادی کی رات پارلر سے اغوا ہو جاتی ہوں اور CCTV فوٹیج اور کسی جگہ بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میری فیملی کو ہسپتال کا اجازت نامہ، ہماری تصاویر اور وہ ویڈیوز موصول ہوتی ہیں جو کہ میرے لیے متنازع ہے، اور ان سب تصاویر اور ویڈیوز میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبح کو میں تمہاری گاڑی کی ڈگی میں نیم مردہ سی پڑی ہوتی ہوں اور وہ گاڑی تمہارے گھر میں ہوتی ہے۔ تم ساری رات منظر سے غائب ہوتے ہو۔ یہ سارا کام اتنی پرفیکشن سے ہوتا ہے کہ کسی کو ایک سراغ نہیں ملتا، تمہارے علاوہ عمر، تمہارے علاوہ اتنی پرفیکشن سے کام کون کر سکتا ہے؟ تم اگر یہ کہو گے کہ میری چچی، تو تم جھوٹ بولو گے۔ وہ الزام لگا سکتی ہیں، میرے اغوا کا پلان بھی بنا سکتی ہیں، لیکن وہ کرمنل نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کسی گنڈے کو ہائر کر سکتی ہیں، اور گنڈے موالی ایسے پرفیکٹ کام نہیں کرتے۔
وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بولتی اس کے سامنے سے ہٹی تھی اور باہر جانے کو قدم موڑے تھے جب اس کو عقب سے عمر کی آواز بلند ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حالے دروازے کی چوکھٹ پہ رک گئی تھی۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں معاف کر دوں گی تمہیں؟ تھانے جا رہی ہوں میں، پہلے تم پہ اغوا کی FIR کٹواؤں گی اور اس کے بعد تم سے خلا کا کیس دائر کروں گی۔ میں تم سے گھر کی 4 دیواری میں بھی طلاق لے سکتی ہوں، لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ آخر کو تمہیں بھی وہ ذلت جھیلنی چاہیے جو میں نے جھیلی ہے۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے پیچھے سے حملہ کرنا پسند نہیں ہے۔ میں کل رات ہسپتال گیا تھا، مجھے وہاں سے کچھ ملا ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بول رہا تھا، کچھ ایسا جس کے بعد آپ کے پاس مجھ سے زیادہ بڑے دشمن ہوں گے، جس کے بعد آپ خود پہ کی گئی زیادتیاں بھول جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک بار دیکھ لیں۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا اگر اس کو حالے کے چلے جانے کا خوف نہ ہوتا۔ حالے اس کی بات نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی جب عمر نے ایک بار پھر آواز لگائی، آپ کے باپ کو قتل کیا گیا ہے حالے؟ وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحیر، شل۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے عمر کو دیکھے گئی۔ شوق، بے یقینی، صدمہ کیا تھا جو اس وقت اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ میرے پاس ثبوت ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حالے نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے حالے نے جھٹک دیا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پلیز آپ لیٹ جائیں تھوڑی دیر، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کس نے کی ہے سب بتاؤ مجھے، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ میں آپ کو کوئی بھی ثبوت صرف تب دوں گا جب آپ اپنے پیروں پہ چل کر میرے پاس آئیں گی، صحت مند اور کنٹرولڈ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بھی چیز نہیں دکھاؤں گا۔ مسز حالے سلطان اپنے بیڈ پہ واپس جائیے اور اب صرف تب آئیے گا جب آپ کو کسی چوکھٹ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ لڑکھڑاتے قدم سچ نہیں سن سکتے۔ آپ کے اغوا کا الزام تو پہلے ہی لگ چکا ہے مجھ پہ، اب آپ کو سچ بتا کر قتل کا کیس خود پہ نہیں لگوا سکتا۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا جبکہ حالے اسی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کو اپنے ساتھ ہونے والا کوئی ظلم یاد نہیں تھا، اگر کچھ یاد تھا تو بس اپنا باپ۔ کوئی کیسے کسی کا باپ اس سے چھین سکتا ہے؟ مہرماں ٹرالی میں چائے اور ناشتے کا سامان لیے یوسف سلطان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے سادہ سبز رنگ کا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، پوری آنکھیں ہلکی سرخ تھیں، شاید نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تھی اور پھر دروازہ پورا کھول کر اندر چلی گئی۔ یوسف سلطان اپنے بیڈ پہ بیٹھے تھے، وہ 2 دن میں ہی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مہر نے ٹرالی ان کے سامنے رکھی اور اب وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مہر میری حالے کہاں ہے؟ کچھ پتہ کرو اس کا، کوئی لے آؤ اس کو، میں نے رات معراج کو دیکھا ہے، وہ میرے خواب میں آیا تھا، وہ مجھ سے بڑا ناراض تھا، میرے حالے کی وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا، یہ میں نے کیسے کیا؟ خدا کے لیے اسے لے آؤ، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، اسے لے آؤ، وہ مہر کو دیکھتے روندے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ چائے بن چکی تھی، مہر نے چائے ان کی سائڈ ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھا اور خود ان کے ساتھ بیڈ پہ جا بیٹھی۔ ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یوسف سلطان نے جھٹکا نہیں، اس کے اندر تک سرشاری پھیل گئی، وہ اس کے لیے سفیر سے بھی بڑی نعمت تھے۔ ابا وہ چلی گئی ہے، میں نے اس کو روکا، حسن نے بھی روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ معراج بابا نے، انہوں نے کل حالے کا نکاح اس عمر حیات کے ساتھ کروا دیا تھا، وہ اب یہاں نہیں آئے گی۔ ابا وہ بڑی ضدی ہے، بالکل امی کی طرح، آپ صبر کریں، کچھ وقت تک صبر، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گی، کیونکہ میں مہر ماں آپ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتی ہے، میرے پاس سب سے قیمتی تعلق آپ ہیں، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، میرا خاندان بس آپ ہیں، میں اسے لے آؤں گی ابا آپ کے لیے۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ ذرا سا اونچا کیا اور اپنے قریب لا کر چوم لیا۔ میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں مہر، بس مجھے میری حالے لا دو، تم لا سکتی ہو، تم ہی لا سکتی ہو۔ مہر ماں شل رہ گئی، بالکل ساکن، اس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ ابا نے مجھ سے یہ کہا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ بامشکل خود سن پائی۔ مہر تم بتاؤ نا بیٹا، وہ کیسی ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ کل تم مجھ سے ملی تھی نا؟ ان کی آواز بےتاب تھی۔ ابا وہ جلدی نارمل ہو جائے گی، وہ ان کو دلاسا دیتی جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کو اٹھتے دیکھ کر وہ ہراساں ہو گئے تھے۔ ابا میرا وقت ختم ہو گیا، آپ نے مجھے اتنا ہی وقت دیا تھا، اب ہم شام کی چائے پہ ملیں گے، مجھے ساری ترتیب یاد ہے، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ لعنت بھیجو ترتیب پہ، تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ، مجھ سے باتیں کرو، حالے کی باتیں، معراج کی بات مت جاؤ تم۔ وہ ایسی بے بسی سے بولے تھے کہ مہر کا دل پسیجا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، اسے اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوگا، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ بخت بھی عجیب شے ہے، ایک سے اس کا باپ لیا گیا تھا تو ایک کو باپ کی شفقت مل گئی تھی۔
وقت نے اگر کسی کو نوازا تھا تو وہ مہرماں وہاج تھی۔ عمر کے جانے کے بعد حالے مرے مرے قدموں سے اٹھی تھی اور دراز پہ پڑی سب دوائیوں کو مٹھی میں بھر کر پھانک لیا۔ اس کا جسم اب بھی نقاہت زدہ تھا، اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے بیڈ پہ بیٹھی گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرتی رہی اور پھر بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ شاید ان گولیوں میں کوئی نیند کی گولی بھی تھی جس کی وجہ سے اس کو لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ اس وقت جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو کروٹ کے بل اپنے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ کمفرٹر اس کے اوپر سیٹ تھا، بخار اتر چکا تھا اور اب جسم کا درد بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح عمر کی بات ایک دھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی، دل میں درد سا اٹھنے لگا۔ وہ ہمت کرتی اٹھی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلی تو کافی فریش لگ رہی تھی، البتہ آنکھوں کا کرب واضح تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی، شانو سے عمر کے بارے میں پوچھا۔ وہ چھت پہ بیٹھا تھا، شانو نے اس کو راستہ سمجھا دیا۔ اس نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھے عمر سامنے جائے نماز پہ بیٹھا نظر آیا۔ حالے کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگیں۔ وہ خدا کے بندوں کو رسوا کرنے کے بعد اب خدا کو منانے میں لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئی، عین اس کے عقب میں۔ اس نے عمر کی پیٹھ کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ بابا کہتے تھے حقوق العباد میں ہیرا پھیری کرنے والے حقوق اللہ بھی نہیں نبھا سکتے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو، ان کا حق نہ کھاؤ، ان پہ ظلم نہ کرو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرو۔ اللہ نے مجھے بڑی محبت سے بنایا ہوگا، وہ مجھ سے بھی 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوگا۔ تم میرے ساتھ ظلم کر کے اب اللہ کے آگے کیسے خود کو کلیئر کرنے آئے ہو؟ تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ وہ طنزیہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، اس کی نظریں ڈوبتے سورج اور نارنجی سے سیاہ ہوتے آسمان پہ جمی تھیں۔ میری اماں کہتی ہیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیشہ درست رکھو، بندوں کا کیا ہے شکوہ شکایت کرنا، ان کا کام ہے۔ حقوق العباد کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ نہ خراب ہو کسی بھی نفرت یا محبت کی وجہ سے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بندے کے دل آپ کے لیے نرم کر ہی دے گا، ان سے آپ کے معاملات درست کروا ہی لے گا، آپ کے دل سے بھی مہرے ہٹا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو نہ چھوڑو، اس سے تعلق جوڑے رکھو، درد میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں، ہمیشہ۔ اور بات اگر شرم کی ہے تو اماں کہتی ہیں اللہ سے کچھ بھی کہنے میں شرم نہ محسوس کرو، اس سے کہہ دو جو دل میں، جو دماغ میں ہے سب کہہ دو۔ وہ خدا ہے، اس سے ہمارے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے۔ اگر حل چاہیے تو اس سے بات کرو، بغیر شرمائے، بغیر جھجکے اس سے مدد مانگو، اس سے پکارو۔ حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرو، حقوق العباد خود بخود درست ہونے لگیں گے، کیونکہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ اس کے بندوں کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کا دل خود ہی نرم کر دیتا ہے، بالکل چڑیوں کی طرح۔ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی سروکار نہیں عمر، ادھر دیکھو مجھے، میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں، مجھے بتاؤ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آخر میں اس کی آواز کانپی تھی۔ اپنے والدین کی بیماری یا موت کے بارے میں بات کرنا کسی بھی اولاد کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا، جائے نماز طے کی تھی اور نیچے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور USB تھی۔ وہ وہیں چھت پہ پڑے ایک میٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ حالے کو اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مارے باندھے اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ واقعی اپنے خاندان کے آدمی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آیا تھا، وہ کسی ایسے کو چھوڑ کر آیا تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جس کی وفاداری غیر مشروط تھی۔ اس نے وہاں کیمرہ چھوڑا تھا، اس نے وہاں مشین چھوڑی تھی۔ انسان جھوٹ بول سکتے تھے، مشین نہیں۔ عمر نے USB کنیکٹ کی تھی، فائلز پہ کلک کر کے اس نے USB میں موجود واحد ویڈیو پہ پلے کا بٹن دبایا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ ایک منظر ابھرا تھا۔ بہرحال سلطان تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ حالے نے بھی اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ اب کبھی ان کو اس طرح نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسی وقت ہسپتال کی اس پرتعش وارڈ میں شمس سلطان داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک آسمانی رنگ کی موٹی فائل تھی۔ ویڈیو کلیئر تھی، اس ویڈیو سے ابھرتی آوازیں کلیئر تھیں، کانوں میں پگھلا سیسا ڈالتی آوازیں، روح کھینچتے منظر سب کلیئر تھے۔ حالے بغیر پلک جھپکے سانس روکے اس منظر کو دیکھے گئی۔ وہ معراج سلطان کے پاس رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے کچھ مناظر اسکپ کیے تھے، اب اس نے دوبارہ ویڈیو کو چند منٹ آگے سے شروع کیا تھا۔ شمس سلطان اب کہہ رہے تھے، بھائی جان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جانتا ہوں صحیح وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال کرنا تو ہے ہی، کاروبار کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسہ چاہیے، میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں شمس، تمہارے پاس مجھ سے زیادہ پراپرٹی ہے، میرے پاس تو بس ایک گھر ہے اور 1-2 پلاٹس۔ گھر میں حالے کے نام کر چکا ہوں اور 2 پلاٹس حسن کی پڑھائی اور شادی کے لیے ہیں، وہ میرے بچوں کی سیفٹی ہے، تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ شمس مسکرائے تھے، آپ بھول رہے ہیں بھائی جان، آپ کے پاس ہیون ہے، اب بھی لوگ اس کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پرائس پہ خریدنے کو تیار ہیں
اور وہ ہسپتال اور ہیون کے ساتھ والی زمین، آپ یہ سب کیسے بھول گئے بھائی؟ اگر ان سب میں سے کوئی ایک جگہ بھی بیچ دی جائے تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل جائیں بھائی، پھر دیکھیے گا ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ مہراج سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کس نے کہا کہ اب وہ کاروبار ہمارا ہے؟ ان کی ٹھنڈی آواز نے جیسے شمس کو برف کر دیا تھا۔ جس دن میں یہاں سے باہر آؤں گا میں تمہاری کمپنی سے اپنے شیئرز نکال لوں گا، میں اپنا 25% لے لوں گا، کیونکہ اب میں مزید تمہارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ میری اولاد کے نہ ہو سکے وہ میرے کیا ہوں گے؟ تم لوگوں نے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی تب جب میں صرف ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ اگر میں مر گیا تو تم لوگ میرے بچوں کی بوٹیاں نوچ لو گے شمس۔ میں اب سلطان منزل بھی واپس نہیں آؤں گا، میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں۔ تمہارے اور میرے راستے آج کے بعد علیحدہ ہیں۔ نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اگر آپ نے شیئرز لے لیے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مارے بوکھلاہٹ کے یہاں سے وہاں چکر لگانے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم سٹیبل ہو جاؤ، میں بھائی ہوں تمہارا، تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارے پاس بس 6 مہینے ہیں، اس کے بعد میرا تمہارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم میرا ایک پلاٹ بیچ دو، اور جب تم سٹیبل ہو جاؤ تب واپس کر دینا۔ وہ سہولت سے کہہ رہے تھے۔ مجھے آپ کا پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے ہیون چاہیے۔ آپ کو ایک بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حالے میرے گھر آتی تو ہیون مجھے مل جاتا، لیکن آپ کی بدکردار بیٹی سے یہ برداشت نہ ہوا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ لیکن اب آپ کو میرا کام کرنا ہوگا، ہیون مجھے دینا ہوگا بھائی۔ اگر میں آپ کے بچوں پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خاموشی سے ہیون کو میرے نام کر دیں بھائی، آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ تیش سے چلا رہے تھے جبکہ معراج ٹھنڈی اور پرسکون نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو میرے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو شمس؟ کچھ دیر قبل تم کہہ رہے تھے کہ تم میرے بھائی ہو۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ شمس کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا تھا، اب ان کی آنکھوں میں بے حسی اور سرد مہری تھی۔ ترک کہاوت ہے، جب کوئی کہے میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی۔ آپ نے بنا دیے، ہمیشہ آپ سے برتری کی خواہش کو دل میں دبا کر رکھا، لیکن آج نہیں۔ ہمیشہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن اب نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ساری زندگی میں کیوں قربانی دوں؟ کبھی معراج سلطان کیوں قربانی نہ دے؟ ہمیشہ میں ہی کیوں ناکام رہوں؟ کبھی آپ کیوں ناکامی کا منہ نہ دیکھیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی، لیکن اب اور نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ آدھے مر چکے ہیں، اب آپ کو پورا مر جانا چاہیے، یا پھر آپ کے بچوں کو، ہاں ان کو مر جانا چاہیے۔ میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا بھائی۔ وہ پاگلوں کی طرح تیز تیز بولتے اس وقت کوئی جنونی لگ رہے تھے۔ معراج سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جاؤ شمس، مار دو، ایک گولی نہیں 4 مارو۔ اگر میرے بچوں کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو مار تو جا کر، اور اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو تم چاہے پورا پسٹل ان پہ خالی کر دو، وہ بچ جائیں گے۔ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تم شمس۔ تم مجھے میرے بچوں کی موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ میرے پاس دن میں 10 لوگ آتے ہیں بالکل تمہارے جیسے، ایسی دھمکیاں مجھے روز ملتی ہیں۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، سو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، گیٹ لاسٹ۔ شمس ہنسنے لگے تھے زور زور سے، یہاں سے وہاں گھومتے وہ ہنستے جاتے تھے۔ آپ نہیں جانتے میں کیا کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ میں آپ کے بچوں کو گولی سے نہیں ماروں گا، میں حالے اور اس لڑکی کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، ساری دنیا اس پہ تھو تھو کرے گی، اس کی دوستیں، اس کا خاندان، ہر کوئی اس کے کردار کی بات کرے گا۔ وہ باہر جانے سے کترائے گی، اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی، آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی بھائی۔ ذلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا ہر روز اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کو سب کچھ یاد آئے گا، اس کے دوست، اس کا سرکل، ہر کوئی اسے طنزیہ نظروں سے دیکھے گا، ہر کوئی اس کی بہن کی بات کرے گا، پہلے وہ ڈیفینڈ کرے گا، پھر غصہ کرے گا، اور ایک دن وہ اس سب سے بیزار ہو جائے گا۔ وہ سوشل ہونا چھوڑ دے گا، وہ کالج چھوڑ دے گا، وہ اپنی بہن سے لڑے گا، خود سے منہ چھپائے گا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا بھائی، اور اس سے بڑی موت کون سی ہوگی؟ وہ ہنسے تھے، زہر خند ہنسی۔ آپ کو چاہیے کہ ہیون کو خاموشی سے میرے نام کریں بھائی، آپ کو چاہیے کہ اب آپ قربانی دیں، یا تو اپنے بچوں کی یا پھر اپنی جائیداد کی، کیونکہ اب شمس سلطان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج قابیل کے ہاتھوں کس کی موت ہوگی۔ اگر آپ کے بچوں کی نہ ہوئی تو، وہ رکے تھے بس ایک لمحے کو، تو آپ کی موت ہوگی بھائی۔ میں آپ کو مار دوں گا لیکن ہیون نہیں چھوڑوں گا۔ معراج سلطان نے شاکی نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں شمس، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولے تھے۔ تم مجھے مار دو گے؟ تم میرے بچوں کو مار دو گے؟ تم کیا بن رہے ہو یار؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا کیا آ گیا؟ تم میرے بھائی ہو شمس، میرا وارث، تم مجھے مار دو، آؤ مار دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم
تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی، گلٹ تمہیں مار دے گا۔ مجھے مار کر اپنے ساتھ ظلم مت کرو، میرے بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ حسن بہت چھوٹا ہے، حالے کے بغیر میری سانس اکھڑتی ہے۔ اپنے اور میرے ساتھ ظلم مت کرو، ہر ظلم کا بدلہ دینا پڑتا ہے، یہ مت کرو میرے بھائی۔ میری بات سنو، تمہیں پیسے چاہیے، تم میرا 25% لے لو۔ یہ میں موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے بھائی کو گناہ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم میرے پلاٹس بیچ دو، میرا گھر بیچ دو، میں تمہیں ہیون بھی دے دیتا، خدا کی قسم میں دے دیتا۔ لیکن شمس، میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہیون پروجیکٹ کو کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ کوئی محبت، کوئی چاہت، کسی بھی جذبے کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں خدا کے ساتھ کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اور تمہیں خود کے ساتھ اور اپنے ساتھ ظلم کرنے نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی، خود کے ساتھ ظلم مت کرو، قابل مت بنو۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت تھی، فکر تھی، خلوص تھا۔ شمس نے چند لمحہ ان کو سنا تھا، دیکھا تھا، ان کی باتیں اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، اب نہیں۔ انہوں نے زور زور سے اپنی گردن نفی میں ہلائی تھی۔ آپ کی جذباتی تقریر مجھے متاثر نہیں کر سکتی، میں ایک مشین ہوں، ایک روبوٹ۔ میرا مقصد بس پیسہ ہے، میرا عشق، میرا جنون بس پیسہ ہے۔ ایسے لفاظیوں نے کئی سال پہلے ہی مجھ پہ اثر انداز ہونا چھوڑ دیا ہے۔ میرے سینے میں کوئی دل نہیں ہے جو پگھل جائے۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے بھائی، آپ نے ہمیشہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے مجھ پہ برتری حاصل کی، مجھ سے بہتر پایا، میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیا آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ مجھے 1000 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تھپڑ مارے؟ میں کتنے دن شرمندہ رہا، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے مجھ سے معافی تک نہیں مانگی بھائی، ہمیشہ، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا ہے، خود کو بہترین ثابت کیا اور مجھے لوزر، مجھے فیلئر۔ انہوں نے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ آج نہیں، آپ کی باتیں آج نہیں سنوں گا میں، آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، بس ایک۔ انہوں نے لپک کر وہ آسمانی فائل اٹھائی تھی اور معراج کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس فائل پہ سائن کر دے بھائی، آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ اب آپ مجھے نہیں روک سکتے، آپ کو اب گھر بیٹھنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی نے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد سارا شہر ہم پہ تھو تھو کر رہا ہے، بس آپ سائن کر دیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھماتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ان کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ شمس دل کھول کر مسکرائے تھے۔ ان پیپرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ معراج سلطان اپنا ہیون پروجیکٹ مجھے یعنی شمس سلطان کو بیچ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں میری کمپنی میں 25% شیئرز خرید رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری کمپنی کے 25% شیئرز کی ویلیو بامشکل آپ کے ہیون کے پروجیکٹ کی قیمت کے 40% کے برابر ہو جائیں۔ آپ کی پراپرٹی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہیرا ہے، اور آپ اس کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں، لیکن ہم تو بھائی ہیں نا۔ آخر میں تنزیہ سے ہنسے تھے۔ سائن کریں بھائی، سائن۔ اب کے معراج کے چہرے پہ اضطراب پھیلا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل بکواس ہے یہ، میں نے وہ 25% خریدے ہیں، میں تمہیں پے کر چکا ہوں شمس، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں رقم دی تھی، میں نے اپنے اثاثے دیے تھے، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ ان کی آواز ہکلانے لگی تھی۔ شمس نے استہزائیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مجھ سے وہ شیئرز خریدے تھے اور آپ نے رقم بھی ادا کی تھی؟ کوئی معاہدہ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کچھ تو ہوگا، کہاں ہے کچھ؟ بتائیں بھائی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آج تک میری کمپنی کے سب شیئرز میرے نام پہ ہیں بھائی، آپ کو جو 25% دیتا رہا ہوں اسے میری امداد سمجھ لیں۔ اور معراج سلطان کو جیسے ٹرک نے کچل دیا ہو، وہ ساکت ہو گئے، بالکل برف۔ میں نے کہا تھا شمس، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن تم نے بس رقم لی، تم نے کہا تھا تم میرے بھائی ہو۔ ان کی آواز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ شمس کے چہرے پہ مکروہ سی مسکراہٹ آئی تھی، وہ ان کے قریب جھکا تھا، بالکل کان کے پاس۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو پہلے پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ وہ ان کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹے تھے۔ معراج سلطان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پہ گیا تھا۔ کئی سال قبل جب معراج سلطان نے شمس سے ان کی کمپنی، جو کہ یوسف سلطان کے نام تھی لیکن وراثت میں شمس کے حصے میں آنی تھی، ابھی اس کی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اس کمپنی کے شیئرز خریدنے چاہے تھے، تب شمس نے ان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، بس لفظی باتیں ہوئیں اور معراج سلطان نے ساری رقم شمس کے حوالے کر دی۔ کمپنی سے ملنے والا منافع کا 25% معراج سلطان کو مل جایا کرتا تھا۔ معراج کے سینے میں درد شروع ہو گیا تھا، وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے دورے ہونے لگے، ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، مجھے درد ہو رہا ہے، عمر کو بلاؤ شمس، عمر کو بلاؤ، بہت درد ہو رہا ہے شمس، بھائی جاؤ ڈاکٹر۔ شمس، میرا مال غصب نہیں کر سکتے تم، غاصب مت بنو، میرے بچوں کا حق ہے یہ، میرا حسن وہ چھوٹا ہے بہت، مجھے مرنے مت دو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ حالے کا کیا ہوگا شمس، میرے بچے رول جائیں گے، ڈاکٹر کو بلاؤ، حسن بہت چھوٹا ہے۔ ان کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، درد شدید تھا، وہ اپنے سینے کو مسل رہے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔
شمس بہمیں بھینچے ان کو دیکھے گئے۔ آپ کا داماد آ ہی جائے گا بھائی، لیکن آج آپ کو سائن کرنے ہی ہوں گے۔ شمس نے ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھمائی تھی اور فائل اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ معراج کے ہاتھ سے پین چھوٹا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بار بار نفی میں سر ہلاتے تھے۔ عمر کو بلاؤ، ڈاکٹر بلاؤ۔ شمس میں بھائی ہوں، تمہارا درد ہو رہا ہے، بلا ڈاکٹر کو۔ لیکن شمس تو جیسے ان کی سن نہیں رہے تھے۔ انہوں نے معراج کے سینے پہ دباؤ ڈال کر ان کو ہسپتال کے بیڈ پہ دھکا دیا تھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے نیم مردہ سے گر گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شوق تھا، بے یقینی تھی، بے بسی تھی، غصہ تھا، وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو آج تک اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھ کے شمس کو دور ہٹانا چاہتے تھے، لیکن ہلنے جلنے سے انکاری تھے۔ شمس ان کو گرا کر خود ان پہ حاوی ہو گئے تھے اور ان کا ایک ہاتھ پکڑ کے اس میں ایک بار پھر پین تھمایا تھا۔ اب کی بار انہوں نے معراج کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ معراج سلطان کے جسم سے جیسے ساری توانائی نکل گئی تھی، وہ بے دم ہو کر گر پڑے۔ ان کا دل رکنے لگا تھا، درد ایسا تھا کہ الامان۔ شمس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ سائن کیا تھا۔ وہ سارا دن ساتھ ہوتے تھے، ان کے سائن سے واقف تھے۔ یہ ہیون کے کاغذات تھے۔ انہوں نے صفحہ پلٹایا تھا اور ایک اور مطلوبہ جگہ سائن کیا تھا۔ یہ ہیون سے ملحقہ زمین کے کاغذ تھے۔ صفحے پلٹے تھے اور 2 آخری سائن ہوئے تھے۔ یہ ہیون اسپتال اور ہیون اسکول کے کاغذات تھے۔ شمس پیچھے ہٹ چکے تھے، ان کا کام ہو گیا تھا۔ معراج سلطان کی عمر بھر کی کمائی لٹ چکی تھی۔ شمس سلطان نے فاتحانہ نظروں سے اس آسمانی فائل کو دیکھا تھا اور ایک نظر معراج سلطان کے بے جان وجود کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو ان کا دل ڈوبا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں صفاق ہو گئی تھیں، ہر قسم کے جذبات سے آری۔ اسی وقت ویڈیو بند ہو گئی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے حالے کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ وہ ششتر سی بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ شوق تھی، اس کے باپ کو گھیر کر مارا گیا تھا، وہ کرب کی انتہا پہ تھی۔ پاس بیٹھے عمر کے تاثرات سپاٹ تھے، البتہ اس کی آنکھوں کا زخمی پن دل دہلا دیتا تھا۔ حالے کا شوق اور گلٹ ختم ہو گیا تھا اور اب قبول کرنے کا مرحلہ تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا، اس کا باپ مر گیا ہے۔ حالے کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی، پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں اور یکدم اس کی آنکھوں سے پانی کا ریلا سا بہنے لگا۔ وہ زور زور سے رونے لگی جیسے بچے روتے ہیں۔ عمر اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے آج یہ آنسو برے نہیں لگے تھے، آج یہ آنسو نعمت لگے تھے۔ بابا، بابا، میرے بابا مر گئے، وہ مر گئے۔ عمر تم نے دیکھا وہ مر گئے، ان کو مار دیا گیا، ہمیں یتیم کر دیا گیا، میرا بھائی یتیم ہو گیا، میں یتیم ہو گئی، میرے باپ کو مار دیا۔ اللہ اللہ، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ میں کہاں جاؤں، میرا باپ مر گیا۔ یا اللہ، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا باپ مر گیا، وہ تو میرے چچا تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے روتی جاتی اور کہے جاتی، میرا دل بند ہو رہا ہے اللہ، کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ کسی کا باپ کیسے مار سکتا ہے کوئی؟ آپ کیسے ایسا ہونے دے سکتے ہیں؟ یہ ظلم ہے اللہ، آپ کسی کو کیسے مجھ پہ ظلم کرنے دے سکتے ہیں؟ کیوں اللہ، میں ہی کیوں؟ میرا ہی باپ کیوں؟ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کا باپ مر گیا تھا، یہ غم تھا، اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، یہ ناسور تھا اور ناسور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک 2 کمروں کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ دیواروں پہ جا بجا پینٹنگز لگی تھی، چھوٹا سا لاؤنج اور اوپن کچن، بس یہی نرمین اور نوح کی ساری دنیا تھی۔ ان کے والدین ایک کار کریش میں مر گئے تھے، تب نوح 15 سال کا تھا اور نرمین 6 سال کی۔ تب سے لے کر اب تک نوح اور نرمین کی ساری ذمہ داری ان کے خالو فہیم مرزا پہ آ چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈور بیل بجی۔ نوح چائے کے کپ کو میز پہ رکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن اس کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یاقوت اپنے ہاتھ میں موجود کارڈ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ نوح کو دیکھتی اس نے کارڈ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس نے سفید سلک شرٹ کے ساتھ سفید ہی جینز پہن رکھی تھی، بال جل سے پیچھے کو جمائے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ برو، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کارڈ تو تھا، خواہ زحمت کی تم نے، وہ مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ نوح خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا کام تھا؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ یار، اس ASP کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، سیلیبریشن پارٹی دے رہا ہوں میں، انوائٹ کرنے آیا ہوں تمہیں۔ وہ دونوں لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ یاقوت ایک صوفے پہ دھپ سے گر گیا تھا، اس کے ذرا فاصلے پہ نرمین بیٹھی تھی۔ نرمین ایک دبلی پتلی سی صاف رنگت اور سیاہ لمبے بالوں والی خوش شکل سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ متاثر کن اس کی سبز آنکھیں تھیں۔ آنکھوں کا یہ رنگ اس کو اپنی ماں سے ملا تھا۔ وہ پکی پٹھان تھی۔ اپنے پیرنٹس کی وفات کا حادثہ نرمین کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ کمزور تھا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی۔
وہ اپنی عمر کی لڑکیوں جتنی چالاک نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ یاقوت کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ نوح نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نرمین بیٹے تم اندر جاؤ، اس نے نرمی سے اپنی بہن سے کہا تھا۔ یاقوت نے گردن موڑ کر نوح کو مسکرا کر دیکھا۔ اور میرے لیے کافی کون بنائے گا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں یاقوت بھائی، نرمین ہلکی آواز میں بولی تھی۔ تم کتنی سوئٹ ہو یار، وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ میری بہن تمہاری نوکرنی ہے جو تمہارے لیے چائے کافی بناتی رہے، نوح اکھڑ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم اندر جاؤ نیرو، میں کافی بنا دوں گا بیٹا۔ نرمین خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاقوت نے اپنے پیر اس چھوٹی سی میز پر کینچی کی صورت رکھ لیے تھے جہاں کچھ دیر قبل پی گئی چائے کے کپ رکھے تھے۔ نرمین نوکرنی ہے لیکن تم تو ہو نا؟ اچھا نوکر نہ صحیح، میرے باڈی گارڈ، میرے کیپر تو ہو نا؟ جاؤ تم جا کر میرے لیے کافی بناؤ۔ اس کا لہجہ نارمل تھا لیکن اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ نوح نے چند لمبے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسپریسو ڈبل شاٹ، یاقوت نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوح ایک ٹرے میں 2 کافی کے مگ لیے آ رہا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک مگ یاقوت کو تھمایا اور دوسرا ٹرے میں ہی رکھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا بیٹھ گیا۔ واہ یار کیا بات ہے تمہاری، وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اتنی اچھی کافی زندگی میں دوسری بار پی ہے، پہلی بار بتاؤں کب پی تھی؟ کب؟ نوح نے بیزاری سے سوال کیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے جب میں ساشا کے ساتھ یہاں تمہارے گھر آیا تھا، تب نیرو نے ہم دونوں کے لیے جو کافی بنائی تھی، اف کیا بات تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے محظوظ سا کہہ رہا تھا، جبکہ نوح مرزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم ساشا کو میرے گھر لائے تھے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تم اپنی گرل فرینڈ کو میرے گھر لے آئی میری غیر موجودگی میں، میری بہن کی موجودگی میں؟ وہ بچی ہے، معصوم ہے، کیا اثر پڑا ہوگا اس پہ؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ او خدایا وہ ساشا کتنی بد زبان ہے، گالیاں دیے بغیر نہ اس کی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم۔ ہر 10 منٹ بعد وہ ایک سگریٹ پیتی ہے۔ تم ایسی لڑکی کو میرے گھر لے آئے، میری بہن کے پاس، کس کی اجازت سے؟ وہ بول نہیں رہا تھا، غرا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاقوت کا منہ نوچ لے۔ ریلیکس برو، اب اتنی بھی بچی نہیں ہے تمہاری بہن۔ اور کیا ہو گیا اگر میں اپنی گرل فرینڈ کو یہاں لے بھی آیا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہارے گھر سے ہوتا جاؤں، تم نہیں تھے اور نیرو نے مجھے بذات خود دعوت دی تو میں آ گیا۔ پٹائی سوائے ساشا نے اسموکنگ نہیں کی تھی یار۔ وہ اٹھا تھا اور نوح کے پاس جا کر اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اس نے بس ایک ڈرگ ڈوز لیا تھا، وہ سرگوشی نما آواز میں کہہ کر ہٹا تھا۔ نوح کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اس نے بغیر یہاں وہاں دیکھے یاقوت کو بازو سے پکڑا تھا اور اس تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے کی جانب لے جانے لگا۔ یاقوت ہنستے ہوئے اس کے ساتھ کھنچا جا رہا تھا۔ نوح نے اس کو دروازے سے باہر دھکا دیا تھا اور دروازے پہ ہاتھ رکھے انگلی اٹھا کے اس کو وارن کیا تھا۔ یاقوت میری بہن اور میرے گھر سے دور رہو، آج کے بعد اگر تم میرے گھر کے قریب بھی پھٹکے تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ اس کے منہ پہ مارتے وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ نرمین، نرمین یہاں آؤ فوراً، وہ لاؤنج میں کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ نرمین فوراً کمرے سے نکل آئی تھی، اس کی آنکھوں میں استعجاب ابھرا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اچھے موڈ میں تھا۔ اس دن یاقوت کو اندر کیوں آنے دیا تم نے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نام بتاؤں، ورنہ کیا؟ بولو، منہ کیوں بند کر لیا ہے؟ ورنہ وہ پھر کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ میں ڈر گئی تھی، ان کے نہ آنے سے ڈر گئی تھی، وہ مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ نوح کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے نہ آنے کے ڈر سے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اس کے آنے کے لیے کیا کچھ کرے گی؟ اس خیال نے ہی نوح کو برف کر دیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے خود کو بدلتے سنا۔ نرمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ نوح نے نرمی سے اس کو اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ میری بات سنو بیٹے، وہ یہاں اب کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں، اور تم اب کبھی اس کا انتظار نہیں کرو گی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، تم اس کے بارے میں نہیں سوچو گی، وعدہ کرو بھائی سے، وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ نرمی نے معصومیت سے سر ہلا دیا تھا، جبکہ نوح نے اب بھی لب بھینچ رکھے تھے۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ رات کی تاریکی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب تک خود کو اسی چھت پہ بیٹھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ذہن، دل، آنکھیں سب وہیں تھے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اس کا دل حقیقت قبول کر چکا تھا۔ اب وہ غم میں تھی۔ اپنے کمرے میں بالکنی میں بیٹھی وہ ہر اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا، جو اس نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا۔ وہ ذرا سخت تھے، کبھی کبھی تلخ بھی ہو جاتے تھے، لیکن قتل، وہ اپنے بھائی کا قتل کیسے کر سکتے تھے؟ اسے رہ کر تکلیف اٹھ رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن سے جس حقیقت کو قبول نہیں کر رہی تھی، وہ آج تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پہ آ کر لگی تھی۔ دل سے خون رسنے لگا تھا۔ ذلت، رسوائی، باپ کی موت، کیا کیا سہے۔ اس نے سر آسمان کی جانب اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟
اس کے لب پھڑپڑائے تھے، گلابی ہوتی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اتنی اچھی مسلمان کبھی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا، میں نے کبھی کسی کے عیب ظاہر نہیں کیے تھے، میں نے کبھی خاندان نہیں توڑے۔ پھر میرا دل کیوں ٹوٹا اللہ؟ میں کیوں رسوا ہوئی؟ میرا خاندان کیوں چھوٹ گیا؟ میرے اپنے مجھ سے کیوں الگ ہوئے؟ اس کی آواز بہت ہلکی اور زکام زدہ تھی۔ میرا باپ، وہ تو بہت اچھے انسان تھے اللہ، کوئی ان کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ ان کا بھائی، میرے چچا، وہ قتل کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے دل میں شدید درد ہے اللہ، مجھے صبر دے، میرے بھائی کو صبر دے، میرے بھائی کو۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی، ٹھٹکی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اب بھی وہاں تھا، اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب۔ یا اللہ، اس کا بھائی! وہ آنکھوں کو خشک کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہ پیر کہیں رکھ رہی تھی اور پڑھ کہیں رہا تھا۔ وہ پتھریلی روش پہ چلتی بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ اس کا دل اور دماغ صرف ایک جگہ تھا، اس کا بھائی۔ وہ اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب تھا، بے حد قریب۔ اس کی آنکھوں کے آگے سارے منظر دھندلے پڑ رہے تھے۔ اس کا چہرہ گیلا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ اب دروازہ کھول رہی تھی، کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی دھندلا تھا، وہ شاید عمر کا کوئی ملازم تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ اس کی زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اب پھر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، حالے نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، آپ کے بچوں کو مر جانا چاہیے بھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر تھا، اس کے باپ کا ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا بے جان وجود، اس کے باپ سے زبردستی سائن لیتا اس کا چچا۔ اسی وقت اسے عمر اپنی قریب آتا دکھائی دیا۔ وہ کچھ پریشان سا تھا، حالے کو دیکھ کر فکر مندی سے اس کے قریب آیا۔ اب کچھ پوچھ رہا تھا، گھر، حسن، چلو میرے گھر، میرے بھائی کو۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، اس کی باتیں بے ربط تھیں۔ عمر نے تفکر سے اس کو دیکھا تھا، پھر نیچے جھکا تھا، اپنے جوتے اتار کر باری باری اس کے پیروں میں ڈالے تھے۔ وہ ساکن کھڑی رہی۔ اوکے ایزی ہو جائے، ہم چل رہے ہیں، میں ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو تسلی دے رہا تھا، گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے، منظر صاف ہوا تھا۔ وہ اب عمر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ بار بار نظریں موڑ کر اس کو دیکھتا تھا، وہ نہیں دیکھ رہی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا، جلد از جلد۔ ہارون شاہد گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے نیچے جا رہا تھا جب نوال بیگم نے اس کو روک لیا۔ آج اس نے سادہ سی بھوری شلوار قمیص پہن رکھی تھی، گرے آنکھوں میں اداسی تھی۔ آج حالے اس کے ساتھ ہوتی تو اس کی پینٹنگ دیکھ کر کتنی خوش ہوتی، وہ بس سوچ ہی سکا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نوال اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت ضروری کام ہے، وہیں جا رہا ہوں، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اور یہ ضروری کام یقیناً حالے سلطان ہوگی۔ ان کے لہجے میں طنز نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہی تھیں۔ نہیں ماما، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کو بہت تکلیف دی ہے میں اس کو وقت دینا چاہتا ہوں، اور وہ اس وقت بہت بڑے غم میں ہے۔ میرا جانا ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں؟ وہ ہائپر ہو جائے گی، وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت نہیں مناسب۔ تمہیں کس نے کہا ہے تم اس سے جا کر معافی مانگو یا پھر اس کے تمہیں بلانے کا انتظار کرو؟ کون کہتا ہے اسے وقت تو؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہوا۔ دوست کی خوشی میں اس کی مرضی سے جاؤ، لیکن دوست کے غم میں اپنی مرضی کے بغیر بھی جاؤ۔ وہ دھکا دے کر نکالے تب بھی جاؤ، وہ گالیاں دے تو سنتے رہو، وہ مارے تو مار کھا لو، کیونکہ وہ غم میں ہے، اور غم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر غم کو سنا نہ جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسوروں کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بیٹے۔ اپنے مفاد، اپنی معافی کے لیے مت جاؤ، اس کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے جاؤ، اس کو سننے جاؤ۔ ہارون نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ مجھے سنائے گی، مجھ سے بات کرے گی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ نہ سنائے، نہ کہے کچھ، نہ تم کچھ کہو۔ دوست کی مصیبت یا غم میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ بولے نہ بولے، اس کو ایک آسرا ہوگا کہ ایک سہارا ہوگا میرے پاس، میرا دوست ہے۔ بیٹے، دوستوں سے نفرت نہیں کی جاتی، اور کر رہے ہو تو کبھی سچی دوستی کی نہیں ہوگی۔ آپ کا دوست وہ واحد انسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ غلط بھی کر دے تو آپ خود کو سمجھاتے ہو، تسلی دیتے ہو کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ آپ کبھی اس کو بلیم نہیں کرتے ہو، کرتے ہوگے اس کے منہ پہ، لیکن دل میں نہیں۔ دل میں آپ ہمیشہ اس کے حق میں بولتے ہو۔ دوستوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں، پرابلم آ جاتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن نفرت نہیں۔ نفرت دوستی میں کبھی نہیں آتی۔ تم نے دیکھا ہوگا، ہم سب دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بچھڑا ہوا، کوئی پرانا، کوئی ناراض دوست جب سامنے آتا ہے تو دل بے اختیار اس کے گلے لگنے کو چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو چاہتا ہے۔ ہاں، ہم نہیں کرتے، دل کو ڈپٹ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن دل چاہتا ضرور ہے۔ مطلب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ ماما، میں اس کو سن لوں گا۔
جو کچھ وہ کہے گی، جو بھی بولے گی، میں سب سن لوں گا، بس وہ ایک بار مجھے خود کے قریب تو آنے دے۔ نوال اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے سننا آسان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، سننا بہت مشکل ہوتا ہے، سننا بہت ضرف کا کام ہوتا ہے۔ سنانے والے کو آپ پورے کے پورے موجود چاہیے ہوتے ہیں، سنانے والے کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ سے اپنی مرضی کی ایکسپریشن چاہتے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دلچسپی نوٹ کرتا ہے، وہ آپ پہ غور کرتا ہے، اور جہاں کہیں سنانے والے کو یہ لگا کہ آپ سن نہیں رہے تو وہ سنانا چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی آدھے میں سنانا چھوڑ دے تو غم کو ناسور بننے میں 1 سیکنڈ سے کم کا وقت لگتا ہے۔ نہ سننا خودکشیاں کروا دیتا ہے، نہ سننا قتل کروا دیتا ہے، نہ سننا کسی کی زندگی خراب کر دیتا ہے، یہ زخموں کو ناسور بناتا ہے۔ کسی کے زخموں کو ناسور نہ بننے دو بیٹا۔ اگر نہیں سن سکتے تو سننے کی اداکاری بھی مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر چلی گئی تھیں، جبکہ ہارون کئی سوچوں میں گھرا وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ گاڑی جیسے ہی سلطان منزل کے باہر آ کر رکی، حالے فوراً سے پہلے اترتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، اس سے پہلے وہ اندر جاتی جب اس کو روک لیا گیا۔ میڈم پلیز رک جائیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، شمس صاحب کا حکم ہے اور سفیر صاحب نے بھی سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پلیز میڈم، میری نوکری کا سوال ہے، وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ زیادہ بکواس نہ کرو، آرام سے دروازہ کھولو ورنہ ابھی کھوپڑی کھول دوں گا، عمر قریب آتا برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہی، آپ اندر جا کر حسن کو بلا دیں یا پھر یہاں سے کسی ملازم کو فون کر لیں، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ اس کی بات سن رہی ہیں؟ اس کے باپ کا گھر ہے جو اندر نہیں جانے دے گا؟ ہاں، ابھی دیکھتا ہوں میں اس کو، عمر نے بولتے ہوئے گارڈ کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ بول، اب اندر جانے دے گا یا نہیں؟ وہ اس پہ غرا رہا تھا جب حالے نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ تم اسے چھوڑو گے یا میں چلی جاؤں؟ کیوں میری مشکلات بڑھا رہے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر کی گرفت اس کی گردن پہ ڈھیلی پڑی تھی، وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا ذرا دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گارڈ اب کھانسنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے اندر کال کر کے حسن کو پیغام بھیجا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد حسن سلطان منزل کا محل نما دروازہ کھولتا باہر آیا تھا۔ حالے کو دیکھ کر متفکر سا آگے بڑھا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اوہ، کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو؟ تم اسے چھوڑ کر آئی ہو؟ بولو نا۔ اس نے آتی سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ حالے خاموش رہی۔ حسن کی نظر اس کے کندھے سے ہوتی ذرا فاصلے پہ کھڑے عمر حیات پہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ اب کہ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، حالے نے لپک کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں لینے آئی ہوں حسن، یہ جگہ سیف نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جگہ، یہاں کی لوگ، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سیف نہیں ہو، تم میرے ساتھ چلو، یہاں خطرہ ہے، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کا ہاتھ پکڑے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ حسن اسی سنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور یہ جگہ کیوں سیف نہیں ہے بتانا پسند کرو گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے حسن، میں اس وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی، تم یہاں سیف نہیں ہو، بس یہ سمجھ لو، میرے ساتھ چلو پلیز، یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چند لمحے حالے کو دیکھتا رہا، اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑائے اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، جہاں تم کہو گی وہاں چلے جائیں گے، اوکے؟ حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر بیزارے سے یہ سارا منظر دیکھے گیا۔ جج صاحب کی اولاد اور اتنے سیدھے طریقے سے مان جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے لکھ کر دے دو، جہاں تم مجھے لے جاؤ گی وہاں میں مروں گا نہیں، وہاں میری جان سیف رہے گی، وہاں جا کر میری لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی۔ اگر تم لکھ کر دے سکتی ہو تو میں چلتا ہوں۔ حالے کے اوپر جیسے گڑھوں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے خود کو بولتے سنا۔ دیٹس دا پوائنٹ، یہ اللہ کے کام ہے حالے۔ بابا نے مجھے سکھایا موت سے جتنا بھاگو گی وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ آپ کسی پہاڑ، کسی غار، کسی سمندر میں چھپ جاؤ، وہ آپ کو نکال لے گی۔ اس سے بھاگو مت، اس سے حفاظتی اقدام نہ کرو، اس نے جب آنا ہوگا وہ آ کر رہے گی۔ سو تم حالے سلطان، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتی، اور میں حسن سلطان موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو یہاں رہ کر بھی بچ جاؤں گا، اور اگر لکھی ہے تو تم مجھے دنیا کے آخری کونے میں بھی لے جاؤ، میں مر ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ ہو بہو معراج سلطان جیسا تھا، نرم، دو ٹوک۔ حالے نے بغیر کچھ کہے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ وہ معراج سلطان کا بیٹا تھا، وہ اسے موت سے نہیں ڈرا سکتی تھی۔ مت جاؤ حالے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ رہو، یہاں نہیں رہ سکتی تو کسی اور جگہ لے جاؤں گا تمہیں، لیکن اس کے ساتھ مت جاؤ، اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے لب بھینچ لیے تھے۔ تم نے یہ دوسری بار کیا حالے، تم نے مجھے دوسری بار اس آدمی کے لیے چھوڑا۔ وہ بس سوچ ہی سکا، خون کا بدگمان ہونا بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی، غم، غصہ، خوف، بے بسی ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، غم کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں بیڈ پہ پڑی تھی۔ اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بالکل قریب ایک ہیولا سے دکھائی دیا۔
حالے کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کے لب بے یقینی کی کیفیت میں کھلے تھے۔ بابا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ وہ مشکل خود سن پائی ہو۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے، تر و تازہ، صحت مند، پرسکون۔ حالے ششدر سی ان کو دیکھی گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بچے؟ ان کی آواز میں فکر تھی۔ تم میری مضبوط بیٹی ہو، تم ہار نہیں سکتی، میں نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے بابا، مجھے لگا اب آپ نہیں آئیں گے، میں ڈر گئی تھی۔ اب آپ واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ ان کے قریب نہیں جا رہی تھی، اسے خوف تھا کہیں وہ ان کے پاس جا کر انہیں کھو نہ دے۔ مجھے جانا تھا بیٹے، میرا وقت آ گیا تھا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا یقین کرو میں یہاں سے بہتر جگہ پہ ہوں، لیکن تم حالے، تم نے خود کو کیا کر لیا ہے؟ یہ تم نہیں ہو، یہ میری مضبوط بیٹی نہیں ہے۔ اس کے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے۔ میرا خاندان ٹوٹ گیا ہے بابا، آپ چلے گئے، حسن میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا، میں انتقام لینا چاہتی ہوں، لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، میں کیسے اپنے حق واپس لوں، میں کیسے اپنا خاندان جوڑوں؟ آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا، کسی بھی باپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ معراج سلطان نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں خود کرنا ہوگا حالے، اپنے لیے لڑنا ہوگا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جہاں کوئی شہزادہ اگر تمہارے غم سمیٹ لے گا، تمہیں اندھیری غار سے نکال لے گا، یا پھر تمہارے فرعون جیسے چچا سے تمہارا محل واپس دلوائے گا۔ یہ زندگی ہے، یہاں تمہیں خود گرنا ہوگا، خود اٹھنا ہوگا، خود اپنے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوگا۔ تمہارے لیے صرف تم ہو حالے، صرف تم۔ تمہیں اپنے گدھ جیسے چچا سے اپنی زمین اپنے دم پہ لینی ہوگی، اپنی فتنہ چچی کے الزامات کا سامنا اکیلے کرنا ہوگا، ان کو جھوٹا اپنے دماغ سے ثابت کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سفیر کا اٹھتا ہاتھ عمر حیات نہیں روکے گا۔ اپنے بھائی، اپنے خاندان کو خود جوڑنا ہوگا۔ یاد رکھو حالے، یہ فیری ٹیل نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہاں تمہیں اپنا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ انتقام کے پیچھے مت جاؤ، یہ سکون چھین لیتا ہے۔ اپنے حق کے پیچھے جاؤ، یہ زندگی نڈر بنا دیتا ہے۔ تم فیری ٹیل کی سنڈریلا نہیں ہو جس کے پیچھے کوئی جوتا لے کر آئے گا۔ تمہیں اپنے قدموں پہ خود ٹھہرنا ہوگا۔ تم راپنزل نہیں ہو، تمہیں کوئی محل کی قید سے نکالنے نہیں آئے گا۔ تمہیں اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی۔ تم سنو وائٹ نہیں ہو جس کی ماں کے جادو سے بچانے کے لیے 7 بونے آئیں گے۔ تمہیں اپنا خاندان خود بچانا ہے، تمہیں اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ تم ایک عام لڑکی ہو بیٹا، تمہیں اپنی کہانی کا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ تم حالے سلطان ہو، میں نے تمہیں سہاروں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا، میں نے تمہیں زخمی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑا کر چلنا ضرور سکھایا ہے، لیکن جہاں کوئی بھی ترہم سے ہاتھ دے کر آگے بڑھانا چاہے اس ہاتھ کو جھٹکنا بھی سکھایا ہے۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ اور عمر، آپ نے اسے میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ وہ مسکرائے تھے۔ عمر شہزادہ نہیں ہے بیٹے، عمر کہانی کا دوسرا وکٹم ہے۔ یہ اس کی بقا کی جنگ ہے، جہاں آج تم ہو کئی سال پہلے وہ یہاں سے گزر چکا ہے۔ تم دونوں اس جنگ کو ساتھ لڑو گے تو جیت جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے۔ ساتھ رہنا سیکھو، ساتھ لڑنا سیکھو۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، مجھے جانا ہوگا۔ تم عمر کو مت چھوڑنا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہیولا مدھم ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ حالے متوش سی چلانے لگی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں فیری ٹیل کی شہزادی ہوں، میرے لیے کسی کو بھیج دیں بابا، یا پھر آپ آ جائیں، آپ میرا سپورٹ سسٹم تھے، آپ کو آ جانا چاہیے بابا۔ وہ چیخ مارتی ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اے سی کے باوجود اس کا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، ہراساں نظروں سے، متلاشی نظروں سے وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار کھڑکی کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پونچھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتی ہے۔ عمر کے بنگلے کا سب سے بڑا اور نفیس کمرہ وہ تھا جس میں عمر رہتا تھا۔ کنگ سائز لکڑی کا سادہ بیڈ جس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیزائن نہیں تھی، وہ سادہ تھا، بالکل سادہ۔ کمرے میں ایک طرف بڑا سا صوفہ رکھا تھا، سرمئی رنگ کا، کھڑکیوں پہ لگے پردے بھی گرے تھے اور بیڈ شیٹ بھی گرے۔ اس کمرے میں ایک واحد سفید چیز، ماربل کا سفید فرش تھا۔ دیوار گیر الماریاں بھی گرے رنگ کی تھیں، شاید اسے اس رنگ سے بہت پیار تھا۔ کمرے کا مالک اس وقت باتھ روم سے باہر آیا تھا، اس کے بال گیلے اور ہمیشہ کی طرح ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے ان کو خشک کرتا باہر آیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ کی دراز پہ جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر ایک گھڑی پہ پڑی۔ اس نے گھڑی کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا اور اس گھڑی پہ ہاتھ پھیرے گیا، نرمی سے، محبت سے۔ وہ اس کو دیکھے گیا، دکھ سے یا اذیت سے۔ کبھی کبھی کوئی بے جان چیز، کوئی نام، کوئی پکار، کوئی اچھا یا برا ذائقہ،
کوئی بات، کوئی چہرہ آپ کو کئی سال پیچھے ماضی میں لے جا کر چھوڑ آتا ہے، آپ جانا چاہیں یا نہیں۔ وہاں سے آپ کی واپسی تب بھی ہوتی ہے جب آپ کا دل یا دماغ واپس آنا چاہیں۔ عمر حیات کو بھی ایک ایسا ہی لمحہ کہیں دور، بہت دور ماضی میں لے گیا تھا، شاید اچھے وقتوں میں یا شاید برے وقتوں میں۔ وہ دروازے کے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھا تھا، ایسے کہ سر دیوار سے لگا تھا۔ فجر کی اذان میں 10 منٹ باقی تھے اور وہ ابھی سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ٹانگیں ذرا سکڑی ہوئیں، شاید اس کو سردی لگ رہی تھی کہ صبح میں ہلکی ہلکی خنکی ہو ہی جاتی ہے۔ معراج سلطان آج ہی اسلام آباد سے واپس آئے تھے۔ گھر جانے کے بجائے انہوں نے ہیون کا چکر لگانا ضروری سمجھا۔ وہ کار سے اتر کر نیچے آئے، تب بھی عمر دیوار سے سر لگائے سو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، مغرور ناک سوتی ہوئی بھی اکڑی کھڑی تھی۔ معراج اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ گھر جانے سے پہلے اس کو دیکھنے آئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لڑکے سے ان کو پتہ نہیں کیوں ایک انسیت سی محسوس ہوتی تھی، جیسے کبھی کہیں پہلے بھی ملے ہوں۔ وہ اس کے بچپن میں بھی جب اس سے ملے تھے، تب بھی واپس جاتے وقت عمر کا چہرہ ان کا دل یوں ہی جکڑ لیتا تھا۔ وہ جا نہیں پاتے تھے، تب بھی انہوں نے نفیسہ سے زیادہ ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے بازو پہ ہاتھ مارا تھا، شاید مچھر تھا۔ معراج کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، گھبرا کر نہیں، شرمندگی سے بھی نہیں، بس کھڑا ہوا تھا۔ تم روز اسی طرح سو جاتے ہو؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا تھا۔ جی بالکل، جواب فوراً آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید نیند کی وجہ سے۔ معراج نے اس کو گھور کر دیکھا۔ باس کے سامنے اپنی غلطی چھپاتے ہیں لڑکے، جھوٹ بول کر یا بہانہ بنا کر۔ ملازمت میں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا۔ جی بالکل، انہوں نے جی بالکل پہ زور دیا تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور بہانہ میں بناتا نہیں۔ رہی بات ملازمت کی، تو میں آپ کا ملازم بھی نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ عام تھا، اس میں ڈھونڈنے سے بھی تلخی یا بدتمیزی نہیں تھی۔ کیونکہ آپ نے مجھے ایک بار بھی پے نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر روز رات کو سو جاتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے ملازم نہیں سمجھتے، آپ مجھے فیور دے رہے ہیں۔ اور آخری بات، میں نے اس دن آپ کو اپنی اماں کو میسج کرتے دیکھ لیا تھا، میں ان کا نمبر جانتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کا ملازم ہوں یا آپ اب بھی مجھے فیور دینا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے قریب کھڑا ان کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں فیور دے رہا ہوں تو؟ ان کا انداز پرتجسس تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ تو میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں یہاں فیورز لینے نہیں آیا، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ خود ہی کر لوں گا، یہاں چوکیدار بننے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ معراج کھل کر مسکرائے تھے۔ تمہیں میں کوئی پاگل بڈھا لگتا ہوں یا تمہیں لگتا ہے کہ میں سٹھی آ گیا ہوں؟ میں کیوں تم پہ روک ٹوک نہیں کرتا؟ میں کیوں تمہیں ملازم نہیں سمجھتا؟ پتہ ہے کیوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا بیٹا، میں تمہیں کمفرٹ دینا چاہتا تھا، من پسند ماحول دینا چاہتا تھا، تاکہ تم اس کے عادی ہو جاؤ یا پھر نہ ہو، لیکن کم از کم مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس میں سیریس بھی ہو کہ نہیں۔ اگر تم اس کمفرٹ کے عادی ہو جاتے تو میں کچھ ہی دن میں تمہیں اپنے گھر بھیج دیتا، کیونکہ میرے تعلقات اور میرا پیسہ میں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا، میں تمہاری حاضر دماغی چیک کر رہا تھا، مجھے یہ جاننا تھا کہ تم کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے ہو۔ میں نے وہ میسج تمہیں دکھانے کو ہی کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آگے والی سیٹ خالی ہونے کے باوجود میں تمہیں پیچھے بٹھاؤں گا؟ میں تمہیں نہیں ٹوکتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو، میں تمہیں پے نہیں کرتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو۔ میں تم سے بے خبر نہیں تھا عمر حیات، میں تمہیں چیک کر رہا تھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم میرا وقت، پیسہ اور تعلقات ضائع نہیں کرو گے۔ اب میں تمہیں فیور دوں گا، لیکن یاد رکھنا بدلے میں فیور لوں گا۔ عمر آنکھیں سکیڑے ان کو دیکھتا رہا اور چند لمحے بعد بولا، خیر آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ معراج نے کندھے اچکائے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ چوکیداری کرو گے اور کیا؟ پہلے اپنی نیند سے لڑنا سیکھ لو، پھر دنیا سے بھی لڑ لینا۔ میں نفیسہ نہیں ہوں، اس نے تمہیں کرائے بیبی بنا دیا ہے، میں نہیں بناؤں گا۔ مجھ سے اگلی بار بات کرو تو اپنی نیند کو ہرا کر بات کرنا، اس کے بعد آگے کا دیکھا جائے گا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولے تھے۔ عمر حسب توقع بھڑک گیا تھا۔ میں خود سے بھی اپنا کام کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نیند کا کچا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ وہ تیوری چڑھائی کہہ رہا تھا۔ معراج نے سر جھٹکا تھا۔ یہاں سے انگلی سے ذرا دور اشارہ کیا تھا۔ 2 کلومیٹر دور بس اڈا ہے، جاؤ گھر جاؤ، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ اور اگر نہیں جانا چاہتے تو یہ ہاتھ سے ایک سلور گھڑی اتاری تھی۔ یہ الارم واچ ہے، ہر گھنٹے بعد اس کا الارم بجے گا، میں سیٹ کر چکا ہوں۔ آج رات یہ پہن کر چوکیداری کرنا، نیند نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو یہ سونے نہیں دے گی۔ وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عمر بے بسی بھرے غصے سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں جس دن کچھ بن گیا نا، آپ پہ چائلڈ لیبر کا کیس کروں گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تمہاری ماں کو اور تمہیں اس کے علاوہ آتا بھی کیا ہے؟ وہ مڑے بغیر بولے تھے، پھر گاڑی کے قریب رکے تھے، اس کی طرف گھومے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اتنا بڑا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولتے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ عمر پیچھے کلستا رہ گیا تھا۔ ایج شیمنگ کا بھی کیس کروں گا،
وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کے بیڈ پہ بیٹھا عمر یاسیت سے مسکرایا تھا۔ اس سلور گھڑی اور اس کے مالک نے اسے بہت فیورز دی تھیں۔ اب عمر حیات کی باری تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ جب اٹھی تو تھوڑی دیر قبل والا خواب ایک بار پھر یاد آیا، لیکن اس بار اس کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، یہ زندگی تھی، فیری ٹیل نہیں۔ وہ اٹھ کر سیدھا باتھ روم گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلی تو کافی فریش تھی۔ لوگ کہتے ہیں کسی بھی غم سے نکلنے کے لیے آپ کو کئی ہفتے کئی ماہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، آپ غم سے کبھی نہیں نکلتے۔ اگر آپ کو واقعی غم ہے تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی۔ اور بس آپ اس غم کو لوگوں کے سامنے چھپانا شروع کر دیتے ہو۔ آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، اسے سر پہ سوار نہیں کر لیتے، اسے دل پہ قبضہ کرنے نہیں دیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے دل میں ایک جگہ ہوتی ہے، ایک کوزی سا کارنر، لیکن جب اس کارنر کی حدود کراس کرنے لگے تو اس کو روک دینا چاہیے۔ اسے شروع دن سے اس کی باؤنڈری سمجھا دینی چاہیے۔ جو لوگ سمجھا دیتے ہیں وہ خوش نہ صحیح مطمئن ضرور ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں سمجھا پاتے وہ بدبخت ساری زندگی اسی غم کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ حالے نے اپنے دل کو یہ بات سمجھا لی تھی۔ اس کا باپ مر گیا، اس نے یہ غم اپنے دل کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا، لپیٹ کر، سنبھال کر۔ اب ساری دنیا کے غم سنبھال لیتے ہو، جھیل لیتے ہو، لیکن اپنی کسی عزیز کی موت کا غم، یہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اسے کام شروع کرنا تھا اپنی فیری ٹیل کا شہزادہ بننے کے لیے۔ اسے ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ اس نے سادہ براؤن رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ وہ اب تک سردار کی بیوی کے لیے لائے گئے کپڑے استعمال کر رہی تھی۔ وہ جب باہر گیٹ پہ آئی تو بدین، معراج سلطان کا ڈرائیور، ان کی گاڑی لے آیا تھا۔ حالے نے یاسیت سے اس گاڑی کو دیکھا۔ یہ اس کی باپ کی پسندیدہ گاڑی تھی۔ حالے بیٹی اگر آپ کہیں تو میں ڈرائیو کروں؟ وہ 50 سالہ ڈرائیور اپنے مالک کی گاڑی اس کی اولاد کو دینے سے بھی ہچکچاتا تھا۔ نہیں، میں خود ڈرائیو کروں گی، آپ میری باقی چیزیں لے آئے ہیں؟ وہ اب بھی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی بدین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ کر کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں دی تھیں۔ اس میں حالے کا ATM کارڈ تھا، گاڑی کی چابی تھی اور معراج سلطان کا ATM تھا۔ یہ سارا سامان اس نے مہر ماں سے کہہ کر منگوایا تھا۔ باقی چیزیں گاڑی میں رکھ دی ہیں بیٹی۔ حالے نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا تھا اور دروازہ کھولتی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ یک دم جیسے اس کا دم گھٹا تھا، آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا۔ گاڑی کی شیشے اور چھت پہ زور زور سے ہاتھ مارتی حالے، بکھری حالت، پل پل بڑھتا خوف۔ اس نے اپنے ذہن سے سارے خیال جھٹکے تھے۔ ابھی یہ سب کچھ نہیں سوچنا تھا۔ اس نے چابی گھمائی تھی اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ سب سے پہلے وہ بینک گئی تھی۔ اس بینک میں معراج سلطان کے 3 لاکرز تھے۔ وہ چابی لے کر مینیجر کے ساتھ لاکر کھولنے گئی تھی۔ اس نے ایک لاکر کھولا تھا، لیکن خالی لاکر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ حالے کو حیرت ہوئی، وہ کئی بار اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، لاکرز کبھی خالی نہیں رہے تھے۔ اس نے دوسرا لاکر کھولا تھا، اس میں پیسوں کی ایک گڈی تھی، لیکن حالے کو یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کو اس سے کچھ اور زیادہ کی توقع تھی۔ اس نے تیسرا لاکر کھولا تھا، وہ خالی تھا، بالکل خالی۔ وہ بھی اختیار پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اگر یہ لاکر خالی تھے تو پلاٹ کے کاغذات، گھر کے کاغذات، گھر کی چابی، سب کہاں تھا؟ وہ بھاگ کر باہر آئی تھی۔ مینیجر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس نے ATM مشین میں کارڈ لگایا تھا، 0 بیلنس۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ اس نے معراج سلطان کا ATM کارڈ لگایا تھا، اب کہ اس کے ہاتھ کب کپائے تھے۔ 0 بیلنس۔ ان 2 فکروں نے جیسے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، اگلے لمحہ غمگین، پھر غصہ اور اب انتقام۔ اس نے منٹ کے 1000ویں حصے میں خود کو 3-4 کیفیات سے گزار لیا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ زیور ان لاکرز میں تھا۔ اس کے باپ نے سارے کاغذات یہیں رکھے تھے، وہ جانتی تھی ان کو نکالا گیا تھا، اس کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے۔ وہ انتقام کے سفر پہ نکلتے بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اس کے پاس اور کیا تھا؟ اور کیا تھا؟ وہ بینک کے باہر بینچ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ٹریفک اور آس پاس گزرتے لوگوں کا شور، ان کی باتیں، اس کا ذہن مفلوج ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی رقم باقی نہیں تھی۔ اس کے باپ کی گریجویٹی ملنے میں ایک عرصہ لگ جاتا۔ اگر اسے انصاف یا انتقام لینا تھا تو سب سے پہلے فائنینشلی مضبوط ہونا تھا۔ وہ پہلے قدم پہ بری طرح گری تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی۔ وہ کہاں جائے گی؟ عمر کے گھر سے اس لیے نکلی تھی کہ اپنے باپ کے لیے گھر جائے گی، لیکن اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کس ایریا میں تھا۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ، اور اگر آزمائش ہے تو سرخرو کرنا، میں تیری بڑی کمزور بندی ہوں۔ اچانک اس کی نظر آس پاس گزرتے لوگوں پہ پڑی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ طنزیہ تو کچھ استہزائیہ، کچھ پرتجسس تو کچھ ملامت بھری نظریں۔ حالے نے گرا کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کی تصویر 2 دن سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ رہی تھی، کون بھول سکتا تھا؟ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کا رخ سلطان ہولڈنگز کی جانب تھا۔
وہ جب سلطان ہولڈنگز پہنچی تو کسی نے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں کی، شاید کسی کو یہ حکم نہیں تھا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ حالی نے سر کے خم سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، دل میں ابال اٹھ رہا تھا، مٹھی بھینچ رکھی تھی، آنکھیں بار بار نم ہوتی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ اس کے جاتے ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والا نوجوان ریسیپشن ڈیسک تک آیا تھا۔ ریسیپشنسٹ سے شمس سلطان کا پوچھا اور آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ اسے روکنے لگی تھی، سر پلیز آپ اس طرح نہیں جا سکتے، مجھے پہلے شمس سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ وہ بوکھلا سی گئی تھی، وہ پورا کا پورا اس کی طرف مڑا تھا، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، گال کا گڑا واضح ہوا تھا، دونوں ہاتھ ریسیپشن ڈیسک پہ رکھے وہ اس کی طرف چکا تھا۔ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ میں شمس سلطان اور معراج سلطان کا داماد ہوں، یہاں کا اگلا باس۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہمارے تعلقات درست نہیں ہیں، لیکن باسز ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ ملازمین کو چاہیے کہ ان کے معاملات سے دور رہیں اور ہر باس کو ایک سی عزت اور احترام دیں۔ کیا پتہ نئے آنے والے باس کا دماغ گھوم جائے اور وہ ریسیپشنسٹ کو ہی فائر کر دے۔ آخر میں معصومیت سے بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس لڑکی نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں باس، وہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے حال سلطان کو اغوا کر رکھا تھا، یہ بات ہی اس لڑکی کا خون خشک کر رہی تھی۔ عمر نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ ایسے نہیں، مسکرا کر کہو، چلو جلدی، پہلے کھل کر مسکراؤ اور پھر کہو۔ آپ جا سکتے ہیں باس، وہ جبران مسکراتی ہوئے بولی تھی۔ عمر ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو تو مسکرانا بھی نہیں آتا، آنے دو مجھے کمپنی میں، سب سے پہلے اسی کو فائر کروں گا۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا تھا۔ حالی لفٹ سے نکلتے ہی شمس سلطان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ اس کے ابرو سکڑے تھے، ساتھ ہی اسے اپنے باپ کے آفس سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ شمس سلطان کے آفس کے ساتھ ہی معراج سلطان کا آفس تھا۔ اس کا باپ نہیں تھا تو اس کے آفس سے آواز۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کے منظر نے جیسے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ دل سے خون رسنے لگا تھا، دل میں اٹھتے ابال مزید بڑھ گئے تھے۔ سامنے شمس سلطان پاور سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فون کان سے لگائے وہ کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں سرد مہری در آئی تھی۔ اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑی رہی، شل بے حس و حرکت، کرب کی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ یہ اس کی باپ کی جگہ تھی، ابھی اس کو مرے 2 دن ہوئے تھے اور اس کے چچا نے اس آفس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ وہ پھنکارے تھے۔ حالے کے بے جان وجود کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ کم از کم اپنے باپ کے قاتل کے سامنے روئے گی نہیں۔ یہ میرے باپ کا آفس ہے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ اوہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہارے شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے باپ کا آفس ہے، لیکن تم ذرا اپنی معلومات اپ گریڈ کر لو۔ وہ اپنی سیٹ پہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مزید رعونت سے بیٹھ گئے تھے۔ یہ آفس تمہارے باپ کا تھا، انہوں نے تھا پہ زور دیا تھا۔ اب یہ آفس میرا ہے، شمس سلطان کا، اور میں یہاں تم جیسی بدکردار لڑکیوں کے داخلے ممنوع قرار دیتا ہوں۔ بہتر ہوگا اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی آواز ٹھنڈی تھی، ریڑھ کی ہڈیوں کو سرد کرنے جیسی ٹھنڈی۔ حالے 2-3 قدم آگے آئی تھی، شمس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، میں یہاں 1000 بار آؤں گی۔ میرے باپ نے آپ کی کمپنی کے 25% شیئرز خریدے تھے، آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دیں، مجھے اور میرے بھائی کو ہمارا حصہ دیں، ہمارا حق دیں۔ آپ نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کروا دیے، آپ نے میرے باپ کے لاکر خالی کر دیے، میرے باپ کے آفس پہ قبضہ کر لیے، آپ نے میرے۔ وہ یہ کہہ نہیں سکی کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا، وہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، اس کا بھائی تھا۔ شمس نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا تم کیا بکواس کر رہی ہو، کس اکاؤنٹ اور کس لاکر کی بات کر رہی ہو، میں نے یہ سب نہیں کیا، اور رہی بات تمہارے حصے کی تو جاؤ، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ بابا جان کی جائیداد کی اٹرنی میرے پاس ہے، سو تم کچھ کر نہیں سکتی۔ ویسے تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کو مرے جمعہ 8 دن نہیں ہوئی اور آ گئی ہو حصہ لینے، تف ہے تم پہ، وہ حقارت سے بولے تھے۔ وہ کیسی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے تھے، حالے کو رنج ہوا۔ میں آپ پہ کیس کر سکتی ہوں، آپ اس طرح میرا حق غصب نہیں کر سکتے، میرے بھائی اور میری پڑھائی رہتی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کا حق کھاتے ہوئے۔ کیس کرو گی؟ اوکے، انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جاؤ کرو کیس، 1 نہیں 10 کیس کرو، لیکن تمہاری سنے گا کون؟ تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ایک آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی۔ اور پھر آتا ہوں میں، شمس سلطان، ایک باعزت اور معزز شہری، ایک باوقار آدمی، ایک کامیاب بزنس مین، ایک ایسا عظیم آدمی جس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد بھی اپنی بھابھی اور بھتیجے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مقابلے میں تمہاری کون سنے گا؟ میں جج خرید لوں گا، میں گواہوں کے منہ بند کر دوں گا، ثبوت مٹا دوں گا۔ تم کیا کرو گی حالے؟ ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا، آپ ہر کسی کو نہیں خرید سکتے۔ اس نے جیسے کوئی امید کا سرا ڈھونڈنا چاہا۔
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، جو بکاؤ نہیں ہوتا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اپنی کسی کمزوری، کسی فیملی ممبر کی وجہ سے۔ میں ان کی کمزوری خرید لوں گا، میں ان کی فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنا خاندان برباد کر کے کوئی تمہیں انصاف نہیں دلوائے گا۔ میں کورٹ میں ایسے لوگ لاؤں گا جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم مجھ سے وقتاً فوقتاً کافی رقم لے چکی ہو، اور بالفرض اگر کوئی تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہو بھی جائے تو میں جج کو مجبور کر دوں گا کہ تمہیں 1.5 سال بعد کی تاریخ دے۔ میں اس کیس کو 20 سال چلاؤں گا، اور آخر میں تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، تمہاری فیملی تم سے منہ موڑ لے گی، تمہارا سو کالڈ شوہر تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے بہتر ہے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت شمس سلطان ایسا فرعون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی موسیٰ مجھے روک نہیں سکتا، وہ نخوت سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود سے شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں، میرا باپ آپ کا بھائی تھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آخر؟ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اس عمل سے تم نے میرے دل میں اپنی عزت اور اپنی محبت ختم کروا دی۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، اور شمس سلطان کو بد کرداروں سے سخت نفرت ہے۔ ٹھیک ہے میں سخت تھا، غصیل تھا، لیکن میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ سارے خاندان کی نیک نامی پہ دھبا لگا دیا۔ تم حالے، تم نے اپنی عزت اور محبت میرے دل سے خود ختم کی ہے، اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فیس اور اس کی پڑھائی کے اخراجات میں دیکھ لوں گا، وہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسی وقت کھلے دروازے سے عمر حیات اندر داخل ہوا، وہ دونوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ اوہ تو یہ جناب بھی تشریف لائے ہیں، مطلب یہ سارا پلان تھا؟ شرم کرو حالے، شرم۔ ان کے لہجے میں تضحیک تھی۔ حالے تو گویا بپھر ہی گئی تھی۔ ہر بار میں ہی کیوں شرم کروں؟ آپ نے اپنی شرم کہاں بیچ کھائی ہے؟ ہمارے احساس سے چھپا لی، ہمارے اکاؤنٹس فریز کر دیے، میرے باپ کو ہسپتال میں۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ جھٹپٹانے لگی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اصل میں یہ صدمے میں ہے، ان کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں، آپ پلیز ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیجیے گا، میں نے لے جاتا ہوں، آپ اپنا کام کریں پلیز۔ وہ ہنوز حالے کے منہ پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ شمس نے بس سر ہلایا تھا، عمر اسی طرح حالے کو کھینچتے ہوئے باہر لے گیا تھا۔ وہ عمر کے بازو پہ ناخن مار رہی تھی، لیکن اس کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ لفٹ میں آ کر عمر نے اس کو آزاد کیا تھا، وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی تھی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ تم نے مجھے روکا، کیوں روکا؟ وہ مجھے بے شرم کہہ رہے ہیں، بے غیرت کہہ رہے ہیں، اور خود کیا ہے وہ؟ میرے باپ کو ہسپتال میں گھس کر مار دیا، اور تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے معاملے میں دخل دینے کی؟ بولو کس نے حق دیا تمہیں؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے عمر پہ چڑھ دوڑی تھی۔ عمر نے تندھی سے اس کو گورا تھا۔ صدمہ آپ کے دماغ پہ چڑھ گیا، اس لیے ان کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے گئی تھیں آپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں وہ شرمندہ ہو کر آپ کے قدموں میں گر جائیں گے، یا پھر آپ کے حصہ مانگنے پہ فوراً اسے اٹھ کر آپ کو حصہ دے دیں گے؟ یہ لگا تھا آپ کو؟ وہ اسی وقت آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو مار دیتے، آپ کی لاش تک نہ ملتی وارثوں کو، یا پھر وہ آج کے آج حسن کو مار دیتے، آپ کی ماں کو مار دیتے۔ وہ ایک قتل کر چکے ہیں، دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ بدلہ لیں گی، انتقام لیں گی، اس طرح لیں گی، یہ پلان ہے آپ کا؟ وہ سخت غصے میں تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حالی کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈا برف پانی ڈال دیا تھا، لیکن بظاہر گردن اکڑائے رکھی۔ تم میرے معاملات سے دور رہو عمر حیات، میں جو چاہے کروں، تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حق جمانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ باپ میرا مرا ہے نا، تمہارا نہیں۔ تکلیف میں جانتی ہوں، تم نہیں۔ اگر میرا بھائی مرتا ہے تو مار دیں، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، اور تم آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا۔ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا۔ جج صاحب کی موت آپ سے زیادہ میرا معاملہ ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر آئندہ آپ نے میرے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالے خاموش بیٹھنے کا کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ ہر کام کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ کو ایک حساب سے چلنا ہوگا، ورنہ باپ تو مر ہی گیا، باقی خاندان کی لاشیں بھی جلد مل جائیں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی، اور اس کی آخری بات نے حالے کا دل بری طرح دکھا دیا تھا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے خاندان کو کھونے جا رہی تھی، یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ اسی وقت لفٹ کھلی تھی، وہ گراؤنڈ فلور پہ آ گئے تھے۔ حالی بہت سی امیدوں کے ساتھ اوپر گئی تھی، لیکن واپس وہ اس کے خالی ہاتھ تھے۔ وہ بے خوف گئی تھی، واپسی پہ اپنے خاندان کی موت کا خوف ساتھ لائی تھی۔ اس نے جس غم اور ڈپریشن کو کھینچ کر خود سے الگ کیا تھا، وہ ایک بار پھر ایک چور دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ اب کی بار زیادہ تیزی سے اور زیادہ شدت سے۔ حالے کو لگا تھا جیسے وہ اب کبھی اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی، اگر کچھ کیا تو وہ انہیں کھو دے گی۔ خاندان کو کھو دینے کا خوف ہر خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ معراج سلطان کے قتل کے ایک ہفتہ بعد وہ صبح ذرا خوشگوار سی طلوع ہوئی تھی، لیکن بس کچھ ہی لوگوں کے لیے۔ اگر عمر کے بنگلے میں آ کر حالے کے کمرے میں جھانکو تو وہ اپنے بیڈ پہ چتلیٹی رو رہی تھی۔ ایک ہفتے سے اسی کمرے میں بند تھی۔ ہارون ہر روز آتا اور اس کے دروازے پہ ٹھہر کر چلا جاتا، حالے اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔
بخش ایک دو بار آیا تھا، وہ حالے کو کچھ سامان دے کر گیا تھا اور ایک موبائل بھی۔ وہ اب یا تو روتی رہتی یا اس موبائل میں نہ جانے کس کس کو کالز کرتی، کیا کیا پوچھتی، لیکن جب بھی کال بند ہوتی اس کے چہرے پہ مایوسی ہی ہوتی۔ عمر کی نوکری جا چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ روز صبح کہیں نہ کہیں جاتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا تھا۔ اپنے باپ کی موت کو قبول کرنے کے بعد اس نے غم کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اب یہی غم اس کی زندگی تھا۔ اسی وقت دروازہ ایک ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تھا۔ چوکھٹ میں عمر کھڑا تھا، سفید شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہنے۔ اس کے بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ گہری اداسی بھی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے حالے کے جبڑے تن گئے تھے، آنکھوں کے تاثرات یکدم بدلے تھے، ان میں غصہ، غم، نفرت بیک وقت در آئے تھے۔ لفٹ والے واقعے کے بعد وہ آج اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ حالے کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کھڑکی کے بلائنڈر سے آتی روشنی عمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کی شیو کافی دنوں کی بڑی ہوئی لگتی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ آپ کب تک اس طرح خود کو اذیت دیتی رہیں گی؟ آگے کا کچھ سوچا تو ہوگا نا آپ نے؟ اپنے باپ کی زمین، ان کا حق، آپ کا حق، سب کچھ کس طرح واپس لینا ہے؟ انتقام کیسے لینا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ وہ اپنے ازلی مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز صحرا کے پیاسوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں آج جا رہی ہوں تمہارے گھر سے، وہ چھت پہ نظریں جمائے بولی تھی مدھم سا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا، اور یہاں سے جا کر کریں گی کیا؟ کہاں جائیں گی؟ جہنم میں چلی جاؤں گی، لیکن تمہارے گھر نہیں رکوں گی۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اذیت ہوتی ہے، میرے زخم تازہ ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے تو میں جان سے مار دوں۔ بابا کی آخری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ عمر بھویں بھیجے اس کو دیکھے گیا۔ طلاق تو میں مر کر بھی نہیں دوں گا، یہ بات آپ اپنے خرافاتی ذہن میں بٹھا لیں۔ میں جج صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں، انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھے دی تھی، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ چاہیں تب بھی نہیں، اور اگر خود چاہوں تب بھی نہیں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ عمر یاسیت سے اس کو دیکھتا رہا۔ آپ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، آپ کیا بنتی جا رہی ہیں؟ یہ حالے سلطان نہیں ہے، وہ جو کبھی کسی مصیبت سے نہیں ڈرتی تھی، جو نڈر تھی، جو بہادر تھی، جو اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو قبر تک نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ حالے نہیں ہے یہ۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنا انتقام کیوں نہیں لے رہی ہیں آپ؟ اس طرح تو سب سے پہلا بدلہ تم سے لینا چاہیے عمر۔ تم نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھ، اس سب کا حساب دینا تو دور، تم تو اپنا گناہ تک نہیں مانتے۔ تمہیں گھن نہیں آتی خود سے؟ میرا باپ مرتے وقت بھی تمہیں پکار رہا تھا، وہ میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے عمر کے ساتھ رہو۔ میں نہیں جانتی ان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق تھا، لیکن جو بھی تھا بہت گہرا تھا، بہت مضبوط تھا۔ آج تک مجھے لگا وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نہیں، تم تو شروع سے میرے رقیب ہو۔ میرے باپ کی محبت میں تمہارا حصہ ہے۔ جانتے ہو اتنے دنوں میں کتنی بار تمہاری جان لینے کا سوچا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر خاموش رہا۔ جب جب میرا دل دھڑکتا ہے تب۔ لیکن میں کیوں کچھ نہیں کرتی پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے ہر بار میرے باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، عمر کو بلاؤ، عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کا تمہیں بلانا میرے دل کو مار گیا ہے، مجھے بے بس کر گیا ہے۔ میں اس انسان کو کیسے مار دوں جس کو آخری وقت میں میرے بابا نے پکارا، جس کو بابا نے اپنا پروٹیکٹر سمجھا؟ میں تمہیں نہیں مار سکتی عمر، کیونکہ ابھی میرا غم تازہ ہے، لیکن جس دن میرا غم ذرا دیر کو مجھے بھولا، اس دن میں تمہیں مار دوں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ دن کبھی آئے۔ میں قیامت کے دن اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے نہیں رکھنا چاہتی، میں ان کی آخری پکار کو رائے گاہ نہیں جانے دے سکتی۔ تمہارے لیے بہتر ہے مجھے طلاق دو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اس کا لہجہ ہموار تھا۔ اور آپ کا بدلہ آپ کے باپ کا قتل سب معاف ہے، ہاں؟ وہ تندیس سے بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں جل رہا؟ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ میرا دل کرتا ہے میں ان کا گلا دبا دوں، ایک ایک کو سڑک پہ گھسیٹوں، ان کو گولیاں ماروں۔ کیا کروں میں؟ ہاں کیا کروں؟ کس سے بدلہ لوں؟ چچا سے؟ باپ مر گیا، اب وہ میری ماں کو بھی مار دے گا، وہ میرے بھائی کو مار دے گا۔ وہ لوگ طاقتور ہیں، میرا بھائی بہت معصوم ہے، کم عمر ہے، میں اس کو کیسے اس سب میں گھسیٹوں؟ تم نے دیکھا اس نے کیسے میرے باپ کو مار دیا؟ ڈاکٹر، پولیس، فوٹیج سب کچھ بک کیا ہے، خرید لیا گیا ہے، چپ کروا دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے۔ اور بالفرض اگر میں بدلہ لینے کے لیے راضی ہو بھی جاؤں تو کیا کروں گی؟ میں ایک عام لڑکی ہوں، نہ میں فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، نہ میرے پاس تعلقات ہیں، نہ ثبوت، نہ گواہ۔ یہ ایک ویڈیو کو کس عدالت میں لے کر پھرتی رہوں گی؟ جو لوگ میرے باپ کو ہسپتال میں گھس کر مار سکتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے لیے مجھے یا میرے بھائی کو بھی مار سکتے ہیں۔ میرا بھائی اس گھر میں رہتا ہے، ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مار دیں گے۔ ایک ہفتہ میں نے صرف غم نہیں منایا، میں نے ہر جگہ چیک کیا ہے، میں نے ہر راستہ دیکھا ہے۔ میرے چچا نے میرے اکاؤنٹس فریز کروا دیے ہیں، اور اب میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ بابا کے پلاٹس، بابا کا گھر، ان کے سارے کاغذات مسنگ ہے۔ میرے پاس جو واحد پیسہ ہے وہ میرے باپ کی پینشن ہے۔ اتنے پیسے تو کیس کی ایک سماعت میں لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس تعلقات نہیں ہیں، کون میرا ساتھ دے گا؟ میں اکیلی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، کروں گی، انتقام یا انصاف لوں گی، لیکن پہلے میں حسن کو اس ملک سے باہر بھیجوں گی، اس کے بعد خود کو مضبوط کروں گی، پھر میں ان لوگوں سے انتقام لوں گی، کیونکہ اب میرا بس یہی مقصد ہے۔
لیکن تب تک کے لیے کوئی زمین نہیں چاہیے، مجھے کوئی حق نہیں چاہیے، مجھے میرا بھائی چاہیے، میری ماں چاہیے بس۔ وہ اب بھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اپنی زمین خیرات میں دے دی؟ کیسی بزدلی ہے یہ؟ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتا ہے۔ اپنا حق بغیر لڑے کسی کو دے دینا کائے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ کیوں ایسی بن رہی ہیں؟ جس حالے کو میں جانتا ہوں وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک انجان آدمی کو آدھی رات کے وقت اکیلی ہسپتال لے گئی تھی۔ اس حالے نے اس کو اپنا خون دیا تھا۔ وہ حالے بہادر تھی، بے خوف، نڈر تھی۔ یہ حالے کمزور کیوں ہے؟ کیا بنتی جا رہی ہے یہ؟ آپ نے میرے پیروں کو جھلسا دیا، حالانکہ آپ تو کسی کو تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اب آپ کو کسی کو تکلیف دینے میں مزہ آنے لگا ہے۔ آپ کا دوست ہر روز آ کر یہاں صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے۔ دھوپ، گرمی، بارش کیا ہے جو وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ آپ کا بھائی، وہ کتنا معصوم اور کم سن ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا تو اپنا غم ختم نہیں ہو رہا۔ آپ خود کو اذیت دیتے دیتے اس کی عادی ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اپنا مر جائے تو سوگ مناؤ، رہو گلٹ میں، رہو غم میں، رو ماتم کرو، لیکن ایک سٹیج ریکوری کا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ریکور کریں حالے، یہ بہت ضروری ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، باقی رہ جانے والوں سے منہ موڑا نہیں جاتا۔ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں تو دیں، کوئی ایسا ثبوت میرے منہ پہ لا کر ماریں کہ اگلی سانس لیتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی محسوس کروں۔ یہ آپ کے خالی خولی الزام پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آپ کا باپ مر گیا، ماں مر جائے تو اپنے لیے دعائیں خود کرنی پڑتی ہیں، باپ مر جائے تو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ کہتی ہوئی دل 100 بار ڈوب کر ابھرا تھا۔ اب اپنا باپ خود بنے۔ جانتی ہیں باپ کون ہوتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ حالے لاشعوری طور پہ اس کو دیکھی گئی، وہ جو ساری دنیا سے بیسٹ تھے، جو اپنا غم چھپا کر اولاد کی خوشی منائے، جو آپ کے لیے ہمیشہ بہترین سوچے، کسی کام سے روکے تو کسی پہ فل سپورٹ کرے۔ ماں کو دیکھا ہے کبھی؟ اولاد کی سچی جھوٹی ہر بات پہ یقین کر لیتی ہے، لیکن باپ وہ ہر بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کو یقین دلانے کے لیے ثبوت لانے پڑتے ہیں، جان مارنی پڑتی ہے۔ وہ ہر بات پہ ہاں نہیں کہہ دیتا، اس سے ہاں کروانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی جھوٹ تو کبھی بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ وہ آپ سے سارا دن لڑے گا، ڈانٹے گا، لیکن دنیا کے سامنے وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا۔ ہر کوئی آپ کا باپ نہیں بن سکتا، بلکہ کوئی بھی آپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے مرنے کے بعد بس آپ خود، صرف آپ اپنے باپ ہوتے ہیں۔ آپ کی ماں ہر جگہ بنا سوچے سمجھے آپ کے لیے لڑنے پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ کا باپ، وہ پہلے سارا مسئلہ دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر ثبوت یا گواہ لاتا ہے، اور پھر جا کر ان لوگوں کا گریبان کھینچتا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا۔ ثبوت لائیں حالے، میرے خلاف ثبوت لائیں، پھر لڑیں، سزا دیں، گریبان پکڑیں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ حالے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بے گناہ ہو؟ تمہارے پاس بھی تو بس الفاظ ہیں، تم کیوں کوئی ثبوت نہیں دیتے؟ عمر چند ثانیہ اس کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس پہ انگلیاں چلانے لگا۔ حالے سلطان، میرے پاس ثبوت ہے، یہ میرے گھر کے داخلی دروازے کی CCTV فوٹیج ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل حالے کے سامنے کیا تھا۔ حالے نہ جانے کیوں بس اس ویڈیو کو دیکھی گئی۔ عمر جلدی ویڈیو پہ انگلی رکھ رکھ کے اسے بتاتا جا رہا تھا، یہ دیکھیں، یہاں 9:30 ہوئی ہیں، یہ آپ کے اغوا کا وقت ہے، اور میں اس وقت گھر پہ تھا، اپنے دوست کا کچھ سامان اپنی گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حالے اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھی گئی۔ عمر اپنی گاڑی سے ذرا سے فاصلے پہ کھڑا تھا، فون پہ کسی سے بات کرتا ہوا۔ اب اس نے ویڈیو آگے کی تھی۔ یہ 20 منٹ بعد کی فوٹیج تھی، جس میں عمر گھر کے اندر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں میں گھر کے اندر چلا گیا تھا اور عثمان گاڑی لے کر سپر مارکیٹ گیا تھا۔ وہ اسکرین پہ انگلی رکھ کے بتا رہا تھا۔ حالے سانس روکے پلک جھپکے بغیر اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اور یہ آخری ثبوت، یہ دیکھیں، جب میری گاڑی اندر آئی تو اس میں بس عثمان ہی تھا اور میں اندر سو رہا تھا۔ اب اس بیچ کس نے آپ کو میری گاڑی میں ڈالا اور کس نے یہ سب کچھ مجھ پہ پلانٹ کیا، میں نہیں جانتا۔ آپ بس ایک بات پہ یقین کر لیں کہ میں آپ کا مجرم نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو آپ مجھے ثبوت دیں۔ اگر آپ میں اتنے گٹس ہیں تو لائیں ثبوت، ورنہ اس فوٹیج کی بنا پہ دنیا کی کوئی عدالت مجھے سزا نہیں دے سکتی۔ حالے نے اسکرین سے نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، حلیہ بے ترتیب تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جس دن میں ثبوت لے آئی عمر، اس دن کیا سزا دو گے خود کو؟ کیا تم تب اپنا گناہ قبول کر لو گے؟ کیا تب تمہاری گردن جھکے گی؟ بتاؤ، کیا ایسا ہوگا کبھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جس دن آپ کو میرے خلاف کوئی بھی ثبوت ملا، اس دن آپ میرے ساتھ وہ کیجئے گا کہ ساری دنیا دیکھے۔ مجھے جو سزا دیں گی قبول ہے، لیکن اس سے پہلے خود کو کھڑا کریں، دماغ پہ زور ڈالیں، خود کو مضبوط کریں۔ وہ نرمی سے بولا تھا، تو مجھے طلاق دے دو۔ اس کی سوئی اب بھی ایک ہی جگہ اٹکی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا، لیکن 6 ماہ بعد۔ آپ مجھے 6 ماہ تک کا وقت دیں، میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ حسن کی جان کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی طبعی موت سے مرا تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن ہمارا کوئی بھی دشمن اس کو مار نہیں سکتا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ عمر حیات کہہ رہا ہے، اس پہ یقین کرے، کیونکہ آپ کا باپ مجھ پہ یقین کرتا تھا، ساری دنیا سے زیادہ یقین۔ میں آپ کو فائنینشلی سپورٹ کروں گا، تعلقات میرے استعمال ہوں گے، ایک جگہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پہلے ہم اس آدمی کو ڈھونڈیں گے جس نے آپ کو اغوا کیا، اس کے بعد۔ یعنی تم خود کو ڈھونڈو گے؟ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔
عمر نے گویا دھیان ہی نہیں دیا۔ پہلے ہم آپ کا مجرم ڈھونڈیں گے، اس کے بعد ہم آپ کا حق لیں گے۔ اس سب کے لیے پلان چاہیے، دماغ کا حاضر ہونا چاہیے، غم کو سائڈ پہ رکھ کر سوچنا ہوگا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تم میرے لیے اتنا کچھ کیوں کرو گے؟ میں تمہاری مدد، تمہارا پیسہ، تمہارے تعلقات کیوں استعمال کروں؟ تم کہہ رہے ہو تم میرے ساتھ جاؤ گے، یعنی تم سارے ثبوت میرے ساتھ چل کر مٹاؤ گے؟ کس خوشی میں کرو گے مجھ پہ یہ سارے احسان؟ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے پیسے دو گے، میرے ساتھ رہو گے، اور ایک دن تمہیں لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤں گی۔ کیا پلاننگ ہے! براوو عمر، براوو! اس نے طنزیہ تالی بجائی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اپنے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے خود کرنا ہے۔ باپ آپ کا مرا، میرا نہیں، اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں تو آج باپ مرا ہے، کل بھائی مارا جائے گا۔ آپ کا ایک ایک دن خوف میں گزرے گا۔ میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو پاگل بنا رہا ہوں۔ میں یہ سب کچھ آپ کا احسان اتارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس رات آپ نے میری جان بچائی تھی، اب مجھے موقع دیں کہ میں آپ کا خاندان بچانے میں آپ کی مدد کروں۔ ہر احسان کا بدلہ ہوتا ہے، آپ مجھ سے اپنے احسان کا بدلہ لیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس میں فائدہ صرف آپ کا ہے۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں آپ جانتی ہیں، میں کن کن لوگوں کو جانتا ہوں، میں کیا کچھ کروا اور منوا سکتا ہوں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے میں آپ کے لیے ضروری ہوں۔ میرا کام، میرے تعلقات، سب کچھ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اور رہی بات ثبوت مٹانے کی، تو کیا آپ اتنی بے وقوف ہیں کہ خود ثبوت نہیں لا سکتی؟ یا پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنا جینیس ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت مٹا دوں گا، یا آپ کو ڈاج دوں گا؟ بولے، مانتی ہیں مجھے جینیس؟ وہ چیلنج کر رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ عمر کے چہرے پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پہلی بات، اگر سچ کہوں تو یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں۔ جج صاحب میرے لیے میرا خاندان تھے، آپ ان کی اولاد ہیں، انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی تھی۔ میں ان کی بات، ان سے کیا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اتنی ہی عزیز تھے جتنے آپ کو، یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی آخری ویڈیو میں آپ سن چکی ہوں گی۔ جس شخص کو آپ مرتے وقت پکارتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ان کے معاملے میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی۔ دوسری بات، میں واقعی آپ کے احسان کے بدلے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں آپ کا مجرم نہیں ہوں۔ یہ بات میں آخری دفعہ منہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ثبوتوں کے ساتھ کہوں گا۔ اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اس رات سو گیا تھا، مجھے نہیں سونا چاہیے تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور تیسری وجہ؟ عمر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ تیسری وجہ آپ ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان 6 مہینوں میں خود کو اور اس تعلق کو چانس دینا چاہتا ہوں، یک طرفہ چانس۔ شاید یہ پاگل پن ہے، شاید بے وقوفی، لیکن کبھی کبھی کسی عزیز کو قریب رکھنے کے لیے پاگل یا بے وقوف بننا اچھا ہوتا ہے۔ حالے یک ٹک اس کو دیکھے گئی، بے تاثر نگاہوں کے ساتھ۔ اگر تم بے قصور نکلے، اگر تم بے گناہ نکلے، تب بھی عمر، تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم زمزم سے دھل کر بھی آ جاؤ، میں تب بھی تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میرے دل میں نفرت کا بیج جڑ پکڑ چکا ہے، میری وراثت میں ہے۔ جس سے ایک بار نفرت ہو جائے وہ ہم سلطانز کے دل میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جسے ہم دل سے نکال کر پھینک دیں اسے بس پھینک ہی دیتے ہیں۔ میں اور تم کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی۔ میں نے زندگی میں ایک ہی انسان سے نفرت کی ہے اور وہ تم ہو۔ اگر اس کے باوجود میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو میں راضی ہوں۔ آج سے ہم پارٹنرز ہیں، ہم ٹیم ہیں، لیکن میں تم سے اپنا انتقام لوں گی، یاد رکھنا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہم ٹیم ہے، اوکے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ ان 6 ماہ میں ایک بار بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گی۔ آپ کو میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا اور آپ کوئی بھی کام مجھے بتائے بغیر نہیں کریں گی۔ اگر آپ کو کوئی ثبوت، کوئی گواہ ملے گا تو آپ مجھے بتائیں گی۔ اگر منظور ہے تو آج رات 8 بجے میری اسٹڈی میں آ جائیے گا، ہم کام شروع کر دیں گے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ حالے نے گہری سانس بھرنی چاہی، آنکھوں میں کرچیاں سی بھر گئی تھیں۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے کا حوصلہ چاہیے تھا، ہمت چاہیے تھی، اس نے اپنے دل کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، جس کو دیکھ کر وہ کرب کی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کام کیسے کرے گی؟ بابا، یہ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال گئے ہیں؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ اذیت سی اذیت تھی۔